السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے مہرو۔ ناول کی رائٹر ہیں رخسانہ نگار عدنان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آج میری شادی کی پہلی رات ہے، بلکہ شادی کے بعد سسرال میں پہلی رات ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے میری نند، ساس اور میرے شوہر کی کزنز مجھے ادھر چھوڑ کر گئی ہیں۔ نٹ کھٹ سی شریر لڑکیاں باتوں باتوں میں ایسے زمائنی جملے کہہ رہی تھی کہ میری جھکی گردن شرم سے اور بھی جھکی جا رہی تھی۔ ارے ہٹو لڑکیوں، کیوں میری بہو کو ہلکان کیے دے رہی ہو؟ چلو اب بھاگو ادھر سے، اسے ذرا آرام سے بیٹھنے دو۔ میری ساس نے انہیں پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ آرام؟ اور آج کی رات یہ کریں گی؟ ہا ہا ہا۔ کیوں آپی؟ نیلے سوٹ میں ملبوس شوخ چہرے والی لڑکی بلند آواز میں بولی تھی اور پھر خود ہی خوب ہنسی تھی۔ سب نے اس کی ہنسی کا ساتھ دیا تھا۔ اچھا فہمی، تم صرف باتیں نہ مٹھارو، یہ سارا کا میک اپ تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو ذرا ٹھیک کر دو، میرا تو ارسلان تنگ کر رہا ہے، نیند کی کمی اور بے آرامی کی وجہ سے بہت چڑچڑا ہو رہا ہے، میں اسے سلانے جا رہی ہوں۔ میری نند نے جاتے جاتے ان شریر لڑکیوں کو ہدایت کی۔ ارے آپی، آپ فکر ہی نہ کریں، جا کر اپنے چیاؤ پیاؤ کو سنبھالیں، بھابی جان کا میک اپ تو ہم ایسے سیٹ کریں گے کہ عفان بھائی آتے ہی اپسیٹ ہو جائیں گے۔ دوسری شوخی سے بولی۔ میک اپ تو ٹھیک ہے، بلکہ زبردست ہے، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ فہمی میرے اوپر جھکی دوپٹہ ذرا سا کھسکا کر میرے چہرے کا جائزہ لیا۔ کیا وجہ؟ دوسری مزے لے کر پوچھنے لگی۔ بھابی جان رخصتی کے وقت ذرا بھی نہیں روئیں، بھائی جان سے ملنے کی خوشی جو اس قدر زیادہ تھی، پھر اتنے زبردست پارلر سے تیار ہوئیں، میک اپ بگڑنے کا اندیشہ۔ انہوں نے شرم و حیا کو دونوں باتوں پر قربان کر دیا۔ کیوں بھابی جان؟ وہ شوخی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ غصہ کچھ شرم آئی، میں نے سر اور جھکا لیا۔ چلو ہٹو، تنگ نہیں کرو، بیچاری شام سے بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہے، انہیں ذرا ایزی ہو لینے دو۔ آؤ ہم عفان بھائی کو گرتے ہیں، نیک لیے بغیر اس کمرے تک نہیں آنے دینا انہیں۔ یہ کہتے ہوئے شیطان لڑکیوں کا ٹولہ کمرے سے نکل گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا، سر اونچا کر کے کمرے میں موجود آکسیجن جی بھر کے اپنے اندر کھینچی اور نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ تو اچھا ہے، خوبصورت اور کشادہ بھی۔ میرے جہازی سائز بیڈ کے علاوہ کمرے میں اور بھی کافی سامان تھا، پھر بھی کمرہ کشادگی کا تاثر پیش کر رہا تھا۔ میرے جہیز کا سامان 2 دن پہلے ہی ادھر آ گیا تھا۔ کمرے میں فرنیچر کے ساتھ میچنگ قالین اور پردے اچھے لگ رہے تھے۔ خوبصورت سی گولڈن اوول شیپ کی ڈریسنگ ٹیبل این میرے سامنے تھی۔ میں نے اپنا سجے سجائے روپ اس میں دیکھا تو بے اختیار شرم آنے لگی۔ سبھی نے میرے دلناپے کے روپ کی تعریف کی تھی۔ ٹھیک ہے، میرا شادی کا جوڑا بہت قیمتی تھا، زیور بھی مجھے دونوں طرف سے خوب ملا تھا، میک اپ بھی میں نے شہر کے مہنگے ترین پارلر سے کرایا تھا، میرے خوبصورت لگنے میں ان چیزوں کا بھی ہاتھ تھا، لیکن کچھ تو میرے چہرے مہرے پر بھی ایسا تھا جس نے ان چیزوں کو اور بھی قیمتی بنا دیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں پڑی سونے کی چوڑیوں کو ہولے سے چھیڑا۔ مہندی کا رنگ بھی خوب چڑھا تھا، لال سرخ۔ سب نے دیکھ کر کہا تھا، ارے تمہاری ساس تو تم پر جان چھڑکے گی، ایسا اچھا رنگ آیا ہے مہندی کا۔ میرے لب ہولے سے مسکائے۔ ایک دم سے مجھے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ ہلکی سی آہٹ تھی، جوتوں کی آواز تو نہیں آئی تھی، شاید قالین کی وجہ سے بس ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی تھی، اور کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے میں دل کی جگہ کسی لوہار کا ہتھوڑا ہو، ہاتھ یکدم ہی برف ہونے لگے۔ میں نے گردن اور بھی جھکا لی۔ ہی، یہ میری بھابھی ہے، پاٹدار آواز تھی۔ کوئی زور سے ہنسا تھا، ساتھ کسی نے خوب نیچے ہو کر میرے چہرے کو دیکھا۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ وہ 16-17 سال کی یا شاید اس سے زیادہ عمر کی کوئی لڑکی تھی۔ بڑی بڑی سبز کنچوں جیسی آنکھیں، جیسے بلیوں کی ہوتی ہیں، ان میں چمک اتنی زیادہ تھی کہ میں زیادہ دیر تک انہیں دیکھ نہ سکی۔ اس کے بوائے کٹ بال سرخ اور سنہری تھے، رنگ خوب سفید اور سرخ تھا، ناک چھوٹی سی، دہانہ نسبتاً بڑا تھا اور بڑے بڑے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے ڈر سا لگا، یہ میری ہیں۔ اس نے ایک دم سے میری دونوں کلائیوں کو اپنے کھدرے اور گرم ہاتھوں میں جکڑ لیا اور زور لگا کر میری چوڑیاں اتارنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ کھینچنے چاہے مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یہ اچھی ہیں نہیں ہیں؟ ہی، میری ہیں، مجھے دے دو، کوئی بات نہیں۔ اس نے چوڑیاں اتارنے کے لیے خوب زور لگایا۔ میری ایک کلائی کا گجرا ٹوٹ کر گر گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے دبی آواز میں غصے سے کہا۔ تم ووٹی ہو، دلہن ہو، میری بھابھی۔ ہی، یہ مجھے دو۔ اس نے میرے ہاتھ چھوڑ کر میرا چہرہ زور سے اونچا کیا۔ سرخی لگائی ہے، بڑی اچھی ہے۔ ہی، مجھے بھی لگاؤ ادھر۔ اس نے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میری خوبصورتی سے سجی میرون کلر کی لپسٹک پر پھیر دیا۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں نا پیاری؟ سرخی لگ گئی ہے نا؟ دیکھو ادھر دیکھو۔ ہی، اس نے مڑ کر آئینہ دیکھ کر کہا۔ میں نے ایک زخمی نظر شیشے پر ڈالی۔ میری لپسٹک ہونٹوں کی آؤٹ لائن سے نکل کر بائیں طرف گال اور ٹھوڑی تک آ گئی تھی۔ سارا میک اپ، سارا چہرہ ہی جیسے بگڑ کر رہ گیا تھا،
اور دو نا۔ اس نے تیزی سے دوسری انگلی اوپری ہونٹ پر ماری۔ میں فوراً بدک کر پیچھے ہٹی، مگر وہ اپنا کام کر چکی تھی اور اب مزے سے اپنی انگلی ہونٹوں پر پھیر رہی تھی۔ میرا دل چاہا بس چیخیں مار مار کر روؤں۔ پورے 10,000 کا میک اپ کروایا تھا میں نے، امی کی چیخوں پکار، غصے اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، اور اب میں اچھی خاصی کارٹون لگ رہی تھی۔ یہ اچھا ہے مجھے دو۔ اس نے ایک دم بیٹھ کر پہلے میرے ٹیکے اور جھومر کو کھینچا اور پنوں سے جکڑے میرے دوپٹے کو زور سے اپنی طرف کھینچا۔ نازک سا بھاری کام والا دوپٹہ زور سے چرکا اور سر کے عین بیچ میں لگی پن کے نیچے سے شاید پھٹ گیا۔ میرا 30,000 کا قیمتی سوٹ، میرا دل پھٹنے کو تھا۔ کوفت، غصہ اور اپنی بے تحاشا بے بسی کا احساس، ایک انجان جگہ پر اس طرح کا استقبال، اور بے بس کہ میں کسی کو آواز دے کر بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بس پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو تھی۔ یہ بھی سرخی ہے، یہ بھی دوست نے میری آنکھ کے پپوٹے پر لگے آئی شیڈ کو انگلی سے چھیڑا۔ نکلی پلکیں، پہلی بائیں آنکھ کی آئی لیش تنگ کر رہی تھی۔ اس منحوس لڑکی کی انگلی کا زور نہ سہار سکی اور جھٹ سے میری گود میں آ گری۔ ہی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس نے پلک اتر جانے پر خوب تالیاں پیٹی اور اٹھ کر ہنسنے لگی۔ میں لے لوں گی، یہ میری ہے۔ اس نے پلک کو اٹھا کر الٹا سیدھا گھما کر دیکھا۔ میرے آنسو آنکھوں کے حدود سے نکل ہی پڑے۔ ارے مہرو کی بچی، تم ادھر ہو؟ شیطان، تمہیں امی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اسی وقت مردانہ آواز کمرے میں گونجی۔ میں نے سر جھکانے سے پہلے دیکھ لیا، وہ عفان ہی تھے۔ میں نے ان کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ ہماری شادی خالصتاً ارینج تھی۔ بھائی یہ میری ہے، ہی یہ میری ہے، میری بھابھی، میری سرخی، اور یہ بھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پلک کو خوب نچا نچا کر کہا۔ اوہ سوری بھائی سارا، اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ وہ کان کے پاس آ کر بولے تو میرے آنسو اور ابلنے لگے۔ ارے مہرو کی بچی، تو ادھر چھپی بیٹھی ہے، میں سارے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں تجھے، چل ادھر سے۔ میری ساس اندر آ کر اس آفت کی پرکالہ سے بولی اور اس کا بازو کھینچنے لگیں۔ میں نے نہیں جانا، ادھر ہی بھابھی پاس ہی کوئی بات نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مہرو بری بات، بھابھی تھکی ہوئی ہیں، تنگ نہیں کرتے، چلو میرے بچے، تم نے اپنے نئے کپڑے نہیں دیکھنے جو صبح پہننے ہیں؟ نئے بالکل۔ میں دکھاؤں؟ میری ساس نے اسے پچکارا۔ میرے کپڑے نئے؟ ہاں، سرخی بھی، ہار بھی، اور کیا؟ وہ ایک قدم بڑھا کر پھر اڑ گئی۔ اور نئے جوتے بھی، بندے بھی؟ آؤ میں دکھاؤں۔ میری ساس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ عفان بیٹا، فروٹ، دودھ اور کھانے کی دوسری چیزیں میں نے فریج میں رکھوا دی ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، وہ جاتے جاتے بولی۔ ان کے جاتے ہی عفان نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا۔ توبہ، یہ لڑکیاں ہیں یا آفتیں؟ میری جیب خالی کروا دی انہوں نے۔ بھائی شادی کرنا تو ہمارے ملک میں سب سے مہنگا کام ہے، خود سے کہتے ہوئے انہوں نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ تم ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے میری جھکی گردن سے گمان کیا شاید میں بہت شرم محسوس کر رہی ہوں، حالانکہ میرے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ بہت تعریفیں کر رہے ہیں ہماری دلہن کی، بہت خوبصورت ہے، بہت لکی ہو عفان میاں جو ایسی حسین دلہن ملی ہے، پر ہم تو کہیں لکی تو ہماری دلہن ہے جسے ہم جیسا دولہا ملا ہے، کیوں سارا؟ انہوں نے کہتے ہوئے جھک کر میرا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ میں نے آنکھیں زور سے مینچ لی۔ ایک دو لمحے بعد ہی میں نے محسوس کیا وہ بالکل چپ ہیں مگر ہل رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہنس رہے تھے، بے آواز ہنسی، ان کے وجود کو تو ہلا رہی تھی، مگر مجھے اور غصہ آ گیا۔ یار یہ مہرو تو بالکل ہی تمہیں کارٹون بنا گئی ہے، انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے کہا۔ دیکھو ذرا آئینے میں۔ انہوں نے ذرا پیچھے کھسک کر آئینہ دکھایا۔ میرا ٹیکا الٹ کر سر پر پڑا تھا، جھومر کان کے پاس الٹا ہوا تھا، ماتھے سے بیک کومنگ الجھ کر عجیب سا اسٹائل بن گیا تھا، دوپٹہ سارا ایک طرف ڈھلکا ہوا اور چہرہ، لپسٹک سارے منہ پر پھیلی ہوئی، ایک پلک اتری ہوئی، دوسری ذرا سی اٹکی ہوئی، اور آنسوں کی لکیروں کے نیچے فاؤنڈیشن سے دھلی ہوئی جلد، کاجل کے دھبے۔ واقعی میں تو اچھی خاصی کارٹون لگ رہی تھی۔ مجھے اور رونا آ گیا۔ میری ساری محنت اور پیسہ برباد ہو گیا تھا۔ سوری یار، مہرو کی طرف سے میں معافی مانگ لیتا ہوں، مگر سچ کہوں تم اس روپ میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ریلی میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا۔ انہوں نے انگلی کی پوروں سے میرے آنسو صاف کیے۔ اس آئینوں کو چھوڑو، میری آنکھوں کے آئینوں میں دیکھو نا۔ آج کی رات روئے زمین پر تم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں جو ان آئینوں میں جچ سکے، دیکھو نا۔ ان کا رومانٹک لہجہ، محبت بھرا احساس اور گرم گرم ہاتھوں کا لمس، میرے آنسو، ملال، دکھ سب اڑن چھو ہو گئے۔ ایسے حسین روپ کے لیے یہ رونمائی تو بہت حقیر ہے۔ انہوں نے آہستگی سے بریسلٹ میری کلائی میں پہنا دیا جہاں سے گجرا ٹوٹا تھا۔ واقعی لوگ سچ کہتے ہیں، عفان میاں لکی ہیں جو ایسی حسین دلہن ملی ہے۔ اور عفان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا۔ وہ بالکل میرے قریب آ گئے تھے۔ میرا دل الٹا سیدھا دھڑکنے لگا، اور چند لمحوں بعد میں بالکل بھول ہی گئی کہ تھوڑی دیر پہلے میں کس کوفت کے عالم میں رو رہی تھی، اور ایک پاگل نے کس بری طرح مجھے زج کیا تھا۔ میرے ارمانوں بھرے دل کا اس نے کیا حال کیا تھا؟ میں نے یہی سوچا وہ کوئی مہمان ہوگی اور عفان کی محبت کے سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ اگلی صبح بہت ہنگامہ خیز تھی، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ زیب آپی نے مجھے اورنج کلر کا خوب بھاری کامدانی سوٹ نکال کر دیا تھا۔ سارا جلدی سے نہا دھو کر آ جاؤ،
ڈرائنگ روم میں تمہارے گھر سے بھی ناشتہ آنے والا ہے، ابھی فون آیا تھا۔ پھر کچھ امی کے خاص مہمان بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ناشتہ تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے۔ کل تو امی نے کسی کو بھی تم سے متعارف نہیں کروایا تھا، آج سب ملنے کو بے چین ہیں۔ میرے کپڑے نکالتے ہوئے وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ میں تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ عفان کی کزن فرح نے میرا میک اپ کر دیا تھا، حالانکہ میں نے خود بھی بیوٹیشین کا کورس کر رکھا تھا اور اچھا میک اپ کر سکتی تھی، مگر پہلے ہی دن میں یوں بڑھ چڑھ کر اپنا ہر کام خود نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے تیار کر کے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ ڈھیر سارے مہمان بیٹھے تھے۔ میں نے نیچی آواز میں سب کو سلام کیا۔ میری ساس نے اٹھ کر میرا استقبال کرتے ہوئے مجھے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا، دعائیں دی اور ساتھ ہی سب کا تعارف مجھ سے کرانے لگی۔ سب کی سراہتی ہوئی نظریں بتا رہی تھی کہ میں اچھی لگ رہی ہوں۔ اس وقت میرے بھائی اور بھابھی ناشتہ لے کر آ گئے۔ اجنبی سے ماحول میں اپنے گھر والوں کو دیکھ کر میرے دل کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ پھر ناشتہ عفان نے ہمارے ساتھ ہی کیا۔ شام کو ولیمے کی تقریب تھی۔ مجھے سپیر میں ہی زیب آپی پارلر لے آئیں۔ تم آج کل سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو، زیب آپی نے مجھے پارلر کے گیٹ سے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ نیچرل سی بات ہے، دلہن پہلے دن کی نسبت دوسرے دن زیادہ اچھی لگتی ہے۔ محبت جو نیا روپ دیتی ہے وہ سب کو ہی نظر آتا ہے، ایک رات کا جادو، وہ سرگوشی کے انداز میں میرے کان میں کہہ رہی تھی۔ عفان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ مجھے خوب ہی شرم آئی۔ ولیمے کی تقریب اس وقت اور بھی حسین ہو گئی جب امی، بھائی، بھابھی اور میری بہن بھی آ گئیں اور میری 3 قریبی سہیلیاں بھی۔ کیمرے اور ویڈیو کی لائٹس میں میرا روپ اور بھی دمک رہا تھا۔ عفان آتے جاتے چوری چوری مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری 2-4 بار ان سے نظریں ملی تو انہوں نے مجھے آنکھ مار دی۔ اف توبہ، میں شرم سے جیسے دوہری ہو گئی۔ کیا منتر پھونک دیا ہے عفان بھائی نے؟ ایک رات میں اتنی حسین ہو گئی ہو، میں تو نظر بھر کر دیکھ نہیں رہی۔ میری دوست فرزانہ میرے کان کے پاس بولی، اگلے ماہ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کون سا منتر ہوتا ہے جو ایک ہی رات میں اثر کر جاتا ہے۔ رخشندہ نے فرزانہ کو چھیڑا جس کی اگلے ماہ شادی تھی۔ ہاں، تمہیں تو جیسے بہت تجربہ ہے نا۔ تجربہ ہے تو کہہ رہی ہوں نا، آخر سارا سے 6 ماہ سینئر ہوں۔ کیوں سارا؟ رخشندہ نے جھک کر مجھ سے پوچھا۔ ارے یار، گردن تو اونچی کر لو، تم تو پہلے دن کی دلہن کی طرح شرما رہی ہو۔ ولیمے کی دلہن تو پٹر پٹر دیدے گھما کر سب کو دیکھتی ہے، تمہاری ابھی تک شرم ہی تمام نہیں ہو پا رہی۔ دفعہ بدتمیز، میں نے اسے زور کی چٹکی کاٹی۔ ہائے اللہ، دیکھا حال، اب سرتاج کی شان میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں ہوتا محترمہ کو۔ وہ معنی خیز انداز میں بولی، گھر جا کر تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد کرو گی۔ میں نے دانت پیسے تو وہ ہنس دی۔ اسی لیے بابا، میں تو ہوٹل ہی سے تمہیں بائے کہہ دوں گی، تم جا کر دکھانا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں اور رات کی کہانی، عفان کی محبتوں، وعدوں اور عہد و پیمان کی کہانی کاٹ چھانٹ کر مجھے ان تینوں کو سنانی تو پڑی کہ دل خود بہت لپک لپک کر اپنی پذیرائی کی داستان سنانے کو مچلا جا رہا تھا۔ اور داستان کا اول حصہ یعنی مہرو نامہ میں نے خود نہیں سنایا، ویسے بھی میرا ذہن اس کو بھول چکا تھا۔ وہ دوبارہ مجھے نظر بھی تو نہیں آئی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد میں اور عفان امی کے ساتھ ہی گھر آئے تھے۔ اگلے روز مخلاوے کی رسم تھی۔ ایک ہی رات میں مجھے اپنا گھر پرایا پرایا سا لگنے لگا تھا اور وہ بیڈ روم جہاں محض ایک رات گزاری تھی اپنے ہی کمرے میں لیٹے ہوئے کئی بار یاد آیا۔ شادی کے چوتھے دن ہم دونوں ہنی مون کے لیے نکل گئے۔ ارے بچے، جو تمہارے ماموں، چچا، پھوپھی دعوتوں کی لسٹ بنائے بیٹھے ہیں، ان کو کیا جواب دوں؟ پہلے دعوتیں بھگتا جاؤ، پھر چلے جانا گھومنے پھرنے۔ امی نے ہمارے جانے سے ایک رات پہلے آ کر کہا۔ امی، دعوتیں سب آ کر، سارا کے چچا اور خالہ وغیرہ نے بھی انوائٹ کر رکھا ہے، مگر میری چھٹیاں کم ہیں، ہم گھوم پھر آئیں، پھر دعوتیں وغیرہ تو آفس کے دوران شام کو بھی اٹینڈ کی جا سکتی ہیں۔ عفان نے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھتے ہوئے کہا۔ چھٹیاں کتنی رہ گئی ہیں تمہاری؟ امی نے پوچھا۔ صرف 1 ہفتے کی۔ 1 ہفتہ پہلے جو گھر میں بٹھا لیا تھا آپ نے، تیاری بھی تو بچے تم نے ہی کرنی تھی، تمہارے دونوں بھائی تو بس مہمانوں کی طرح شریک ہوئے۔ چلو بڑا اچھا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے تم لوگوں کا جانے کا پروگرام پکا ہے تو ہو آؤ، پھر خیر خیریت سے واپس آؤ تو دعوتیں ہو جائیں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور سارا بیٹا، زیور زیادہ نہ رکھنا، دور دراز کے سفر میں کہیں ویرانی کہیں آبادی میں ہلکے سے کانوں میں بندے، لاکٹ اور 1-2 انگوٹھیاں پہن لینا۔ وہ مجھے تاکید کرتے ہوئے بولی تو میں نے سر ہلا دیا۔ میرا خود زیادہ زیور لے جانے کا پروگرام نہیں تھا اور وہ 5 دن جیسے 5 پلوں میں گزر گئے۔ مری، بھورپن، نتیا گلی، ایبٹ آباد، میرا تو بہت دل تھا کاغان سوات والی سائٹ پر جانے کو، مگر عفان کی مجبوری تھی، ان کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، آپ زیادہ چھٹیاں نہیں لے سکتے تھے۔ کشمیر پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے میں نے کچھ ناراضی سے کہا، یار زیادہ تو لی تھیں، کچھ تیاری میں گزر گئیں اور کچھ شادی میں، اب 3 ہفتے کیا کم ہوتے ہیں؟ یہ اور بات کہ ان دنوں کا پتہ بھی نہیں چلا۔ چلو پھر آئیں گے اگلے چھٹیوں میں، پرومس۔ انہوں نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر کہا، یہ ان دنوں میں کیے گئے وعدے بھی بس ان دنوں جیسے ہوتے ہیں، لگتا ہی نہیں کبھی کیے گئے تھے، حسین یادوں کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ میں نے منہ بنا کر کہا تو وہ ہنس پڑے، تمہیں بہت تجربہ ہے، چلو کوشش کریں گے، وعدہ نہ صحیح پھر آنے کی۔
میں نے جلا کر سر ہلا دیا۔ مجھے پتہ تھا اس کے بعد شاید یہ زندگی موقع دے۔ رات کو 12:30 بجے ہم گھر پہنچے تھے۔ امی ہمارے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ تم نے اچھا کیا روانہ ہونے سے پہلے مجھے فون کر دیا۔ میں نے کھانا تو تیار کروا لیا ورنہ تم لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا، کیونکہ آج تو تمہارے بڑے بھائی کی طرف سب کی دعوت تھی۔ زیب کل چلی جائے گی، اس لیے انہوں نے رات کھانے پر بلا لیا تھا۔ امی نے ہمارے لیے کھانا لگاتے ہوئے کہا، سارا تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنی محبت کرنے والی ساس ملی ہے۔ امی نے میری ساس کا مجھ سے برتاؤ دیکھ کر کہا تھا، واقعی وہ بہت اچھی تھی، کم از کم ابھی تک تو اچھی ہی تھی۔ مجھے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ گرم گرم چکن کڑھائی، مٹن، پلاؤ، رائتا اور امی کے ہاتھ کے گرما گرم پھلکے بھوک اور بڑھا رہے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہی ایسے نیند آ گئی کہ دن چڑھے بھی ہم دونوں کی آنکھ نہ کھل سکی۔ ایک تو سفر کی تھکان، دوسرے اپنے گھر کا آرام۔ 9:30 بجے کسی نے زور سے دروازہ دڑدڑایا۔ اف 9:30 بج گئے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سو جاؤ یار، آج آخری چھٹی ہے، کل سے پھر وہی روٹین ورک شروع، صبح سے شام تک مصروفیت۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر عفان نے کسل مندی سے کہا اور کروٹ لے لی۔ عفان بیٹا اٹھ جاؤ، زیب کو جانا ہے، 1 بجے کی ٹکٹیں ہیں اس کی، 10 تو بجنے کو ہیں۔ امی کی آواز باہر سے آئی تو عفان چھلانگ لگا کر اٹھے تھے۔ اوہ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ آج آپ ہی کو جانا ہے، بہت بری بات، ہم رات سے آئے ہیں اور ان سے ملے بھی نہیں اور اب تک سو بھی رہے ہیں۔ ان کی ساری سستی رفع ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، سو جائیں، آج آخری چھٹی ہے، کل سے پھر روٹین ورک شروع۔ میں نے فوراً ان کی نقل اتاری تو وہ ہنستے ہوئے باتھ روم میں گھس گئے۔ امی ناشتہ تیار کر چکی تھی، بلکہ میری دوسرے نمبر کی جیٹھانی بھی ان کے ساتھ ہی کچن میں مصروف تھیں۔ ان لوگوں کا گھر بن چکا تھا، بس 1 آدھ ہفتے میں ہی انہوں نے اس میں شفٹ ہو جانا تھا۔ میری جیٹھانی نے مجھے خود ہی بتایا تھا۔ زیب آپی اپنی پیکنگ میں الجھی ہوئی تھیں۔ زیب بیٹا آپ بھی جاؤ، پہلے ناشتہ کر لو، پھر بچا کچا سمیٹ لینا، رات سے تمہاری پیکنگ ہی مکمل نہیں ہو پا رہی، امی نے آواز لگائی۔ امی بچوں کے کپڑوں نے پاگل کیا ہوا ہے، کسی کی نکر ہے تو شرٹ نہیں، پینٹ ہے تو جوتا نہیں۔ حالانکہ سارے فنکشنز کے دوران سب کچھ سمیٹ سمیٹ کر رکھتی رہی ہوں، پھر بھی وہ باہر آتے ہوئے بولی، بچوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، تم پہلے ناشتہ کر لو، یہ مہرو کہاں ہے، اسے بھی آواز دو، آ کر کچھ کھا لے۔ امی کے جملے نے سلائس اٹھاتا میرا ہاتھ وہیں روک دیا۔ مہرو میرے ذہن میں جماکا سا ہوا، یہ ابھی تک یہی ہے۔ امی اس نے کھانا کھا لیا ہے، رات کا پلاؤ گرم کر دیا تھا میں نے، زیب آپی نے جواب دیا۔ پھر 12 بجنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ آپی جلدی کریں، میں نے سارا سامان ڈگی میں رکھ دیا ہے، آپ بس اب بیٹھنے کی کریں، دیر ہو رہی ہے، عفان نے آ کر کہا۔ ہاں چلو، میں بھی تیار ہوں۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ تینوں بچے پہلے ہی بھاگ گئے تھے ماموں کے پیچھے۔ زیب آپی امی سے گلے لگ کر رونے لگیں۔ میری بچی، روتے ہوئے نہیں جاتے، خیر سے سفر کٹے تمہارا، جاتے ہی فون کرنا، بس آپ عفان کی شادی کر دی ہے، میں فارغ ہوں، لگاؤں گی جلدی تمہاری طرف چکر۔ امی نے انہیں دلاسا دیا۔ بس کہتی ہیں آتی کب ہیں آپ؟ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپی چلیں نا، ٹائم دیکھیں آپ، عفان نے پھر آ کر کہا۔ سارا تم بھی آ جاؤ ہمیں سی آف کرنے، زیب آپی نے جاتے جاتے مجھ سے کہا تو میں نے ہچکچا کر پہلے عفان کو اور پھر امی کو دیکھا۔ عفان نے بھی مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ہاں ہاں چلی جاؤ سارا، کوئی حرج نہیں، امی نے فراغ دلی سے کہا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیب آپی آگے بیٹھ گئی تھی، میں ان کے بچوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ دوسری کھڑکی کی طرف مہرو بیٹھی تھی، سب سے لاتعلق، اپنے ہاتھ میں مگن، اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے۔ اچھا تو یہ زیب آپی کے ساتھ تھیں؟ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ گاڑی چل پڑی، رستے میں ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہی، اسٹیشن آ گیا۔ آپ بھی جاتے ہی فون کر دیجیے گا، ویسے میں نے مزمل بھائی کو فون کر دیا تھا، اب جا کر پھر کر دوں گا، وہ اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے۔ عفان نے آپی کو اور بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تاکید کی۔ اچھا بھائی سارا، خوش رہو، سب کا خیال رکھنا، اور تم دونوں نے کراچی ضرور آنا ہے، عفان نے مجھ سے اگلے ماہ آنے کا وعدہ کیا ہے، تم بھی اسے یاد دلا دینا، میں کراچی جا کر بھی فون کروں گی، نہ آئے تو ناراض ہو جاؤں گی، انہوں نے پیار سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت گاڑی نے وسل دی تو ہم دونوں الوداعی کلمات کہتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ گاڑی آہستہ آہستہ اسپیڈ پکڑنے لگی۔ اوف توبہ، کس قدر رش تھا، گرمی بھی رش کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے عفان نے میرے لیے دوسری طرف کا دروازہ کھولا، میں بیٹھتے بیٹھتے دک سے رہ گئی۔ مہرو مزے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی چپس کھا رہی تھی، اس کی کنچوں جیسی آنکھیں دھوپ میں اور بھی چمک رہی تھی، میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ پھوٹ سا گیا۔ آپی چلی گئی، ہی بھائی، آپی چلی گئی، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر مزے سے پھر چپس کھانے لگی۔ عفان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مہرو 1 سال کی تھی جب اسے ٹائیفائیڈ ہوا، ان دنوں امی کے ہاں چوتھا بیٹا ہوا، ڈیلیوری کے دوران ایسی پیچیدگیاں ہو گئی کہ آپریشن کرنا پڑ گیا، پھر بچہ بے حد کمزور تھا، ہمارا سارا گھر ہی الٹ پلٹ ہو گیا۔ بھائی دونوں بڑے تھے، انہیں گرداری سے کیا مطلب، زیب آپی بڑی تو تھیں مگر اتنی بھی نہیں کہ امی کی جگہ گھر سنبھال سکتی، خود ان کے ایگزامز ہو رہے تھے، ابو نے ایک کل وقتی ملازمہ بھی رکھی چھوٹے بچے اور مہرو کی دیکھ بھال کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے ماسی علیحدہ سے آتی تھی۔ مہرو کا بخار ہی کم نہیں ہو رہا تھا، وہ شاید امی کو مس کرتی تھی، ادھر امی کی حالت اچھی خاصی خستہ تھی، اٹھنے بیٹھنے سے وہ عاجز تھیں، پھر چھوٹے بچے کو سنبھالنا جو کہ بے حد کمزور تھا، یہی کمزوری اس کی موت کا سبب بن گئی، وہ تو 3 مہینے میں چٹ پٹ ہو گیا۔ اچھے علاج اور توجہ کے باوجود وہ اپنی زندگی اتنی لکھوا کر آیا تھا، ہم سب کو بے حد صدمہ تھا، امی کا غم سب سے سوا، ایک تو اتنی تکلیف اٹھائی، پھر وہ بھی بچ نہ سکا،
ابھی منع کے صدمے سے ہم سنبھلے بھی نہ تھے کہ ڈاکٹر نے مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا کہ مہرو کا ٹائیفائڈ بخار اس کے دماغ پر اثر کر گیا ہے۔ دوا باقاعدگی سے نہ استعمال کرنے کی وجہ سے بخار کے جراثیموں نے اس کے دماغ کے خلیوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے دماغ کے 2 خانے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ ذہنی مفلوجی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ابو نے پھر شہر کا کوئی کنسلٹنٹ نہ چھوڑا جس سے مہرو کا علاج نہ کروایا ہو، مگر سب بے سود۔ وہ جوں بڑی ہوتی گئی اس کی دماغی کمزوری واضح ہوتی گئی۔ آج 18 سال کی عمر میں بھی اس کا دماغ 5-6 سال کی بچی کی طرح کام کرتا ہے۔ آج تک ہم نے اس کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، تعویذ کرنے، حکمت، کچھ بھی تو امی نے نہیں چھوڑا کہ کسی طرح اس کی دماغی حالت کچھ ہی بہتر ہو جائے، مگر کچھ بھی افاقہ نہیں ہو سکا۔ پھر اسے ذہنی طور پر معذور بچوں کے اسکول میں بھی ڈالا گیا۔ وہاں یہ 6 سال تک جاتی رہی مگر خاص تبدیلی نہیں آئی، الٹا ہر دوسرے تیسرے ہفتے یہ زخمی ہو کر آ جاتی یا کسی بچے کو زخمی کراتی۔ اسکول والوں کی مسلسل شکایتوں پر بالآخر ابو نے اسے اسکول سے اٹھا لیا۔ اب یہ گھر پر ہی رہتی ہے۔ ویسے تو کوئی بڑا نقصان نہیں کرتی، نہ کسی کو مارتی پیٹتی ہے، مگر کبھی کبھار جب اسے دورہ پڑتا ہے تب کچھ بے قابو ہو جاتی ہے، مگر اب یہ کیفیت بھی خاصی کم ہو گئی ہے۔ اصل مسئلہ تب ہوا جب بڑے بھیا کو اپنے کسی دوست کی بہن پسند آ گئی۔ انہوں نے امی ابو کو بسط شوق ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا تو ان لوگوں نے کورا جواب دے دیا، ہماری بیٹی کیا فالتو ہے کہ ہم اسے پاگل خانے میں بھیج دیں، آپ شریف لوگ ہیں، بیٹا بھی آپ کا ہمیں پسند ہے، مگر اس کی ایک ہی شرط ہے، یا تو مہرو کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیں یا ہماری بیٹی کو علیحدہ گھر لے کر دیں۔ ظاہر ہے ان کی دونوں شرطیں ہی اس قدر نامعقول تھیں، ابو نے کہاں ماننا تھا۔ بڑے بھیا نے کچھ دن ہنگامہ کیا، پھر خود ہی چپ ہو گئے۔ اگر وہ علیحدہ کر لینے کی پوزیشن میں ہوتے تو شاید لے بھی لیتے، مگر ابھی تو ان کی جاب کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اسی لیے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امی نے 3-4 جگہ ان کی بات چلائی، خاندان کے اندر بھی اور باہر بھی۔ کسی نے صاف اور کسی نے رکھے چھپے الفاظ میں یہ عذر پیش کیا۔ اب بڑے بھیا جیسے اپنی شادی سے مایوس ہو چلے تھے، ہر وقت غصے کی حالت میں رہتے، چڑچڑا پن ان پر طاری رہنے لگا تھا۔ بہرحال امی ابو نے دن رات کوشش کر کے طاہرہ بھابی کے گھر والوں کو راضی کر لیا اور بھیا کی شادی کر دی۔ شادی ہو گئی، سب معاملات خوش اسلوبی سے انجام پا گئے۔ شادی کے بعد کچھ دن تک امن رہا، مگر پھر بھابی کی چیخو پکار شروع ہو گئی۔ مہرو موقع پا کر ان کے کمرے میں گھس جاتی، ان کے میک اپ کا سامان تباہ کر دیتی، ان کے فرنیچر کو چھری یا کسی نوکیلی چیز سے کھرچ جاتی۔ پھر بھابی نے کمرے کو لاک کرنا شروع کر دیا، اس کا بھی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اب ہر وقت ان کی چابی گم رہتی، جو اکثر مہرو چھپا دیتی۔ 2 دفعہ کمرے کا لاک توڑنا پڑا اور آخری ستم۔ آفا نے گہرا سانس لیا۔ بھابی پریگننٹ تھی، شاید دوسرا تیسرا ماہ تھا کہ مہرو کو دورہ پڑ گیا۔ اس نے بھابی کو زوردار دھکا دیا، بھابی کی چیخوں پر سارا گھر اکٹھا ہو گیا، ان کا حمل ضائع ہو گیا اور وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور واپس آنے سے صاف انکار کر دیا کہ جب تک بڑے بھیا ان کے لیے علیحدہ گھر کا انتظام نہیں کر دیتے۔ پھر ابو نے خاموشی سے بھیا کو ایک چھوٹا سا گھر لے دیا اور اس گھر میں ان کا حصہ ختم کر دیا۔ بھیا نے خوشی خوشی اپنا سامان سمیٹا اور نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور امی ابو کے دکھی دلوں کی پرواہ کیے بغیر چلے گئے۔ بھابی تو دوبارہ ادھر آئی ہی نہیں۔ آفان نے رک کر میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ اس کے بعد چھوٹے بھیا کی باری تھی، جن کی منگنی بچپن ہی سے ہماری خالہ کی بیٹی سے طے تھی۔ بڑی بھابی کی دکھ بھری داستان کا اثر ادھر بھی ہو چکا تھا۔ خالہ شادی کی تاریخ دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آپا، آپ مہرو کو، اتنے تو ادارے بن گئے ہیں، آج کل کسی ادارے میں داخل کروا دیں، شاید اس کی حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ پہلے ہی اس نے طاہرہ کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، مونا تو ہے بھی کمزور دل کی، وہ باتوں باتوں میں سنا جاتی۔ مہرو کے ابو نہیں مانتے، بہرحال انہوں نے مونا کے لیے اوپر والا پوشن تیار کروا دیا ہے، مونا اوپر ہی رہے گی، اس کا مہرو سے اتنا واسطہ نہیں پڑے گا۔ امی کی بات پر خالہ کے دل کو کافی تسلی ہو گئی تھی اور انہوں نے شادی کی تاریخ دے دی۔ شادی ہو گئی، مگر مہرو کا آزار مونا کے لیے موجود تھا۔ مہرو اکثر نظر بچا کر اوپر چلی جاتی اور مونا کے سارے سیٹ اپ کو اپسیٹ کر آتی۔ پھر مونا کا واویلا کم ہوتا، بھیا کی چیخو پکار زیادہ۔ آخر اس پاگل کو آپ پاگل خانے کیوں نہیں چھوڑاتے؟ آخر کب تک ہم اس کا پاگل پن جھیلیں؟ میری برداشت کی حد ہو چکی ہے، وہ امی ابو کے سامنے بلا خوف چلاتے۔ میاں، تمہاری برداشت کی حد تمام ہو رہی ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ، میں مہرو کو کسی پاگل خانے میں داخل نہیں کرواؤں گا، ابو صاف جواب دیتے تھے۔ پھر یہ جنگ روزی ہونے لگی۔ اب اگر مہرو کچھ نہ بھی کرتی تو بھی مونا کا مزاج ہر وقت بگڑا ہی رہتا۔ پھر امی نے زیب آپی کا رشتہ طے کر دیا، اس میں بھی 100 رکاوٹیں آئیں۔ بہن ایسی ہے کہیں زیب کے بچوں میں اثر نہ آ جائے، دو ایک نے ڈر کر جواب دے دیا۔ امی بے بسی سے دیکھتی رہ گئیں۔ بالآخر امی نے اپنے ایک دور پرے کے کزن جو کراچی میں رہتے تھے، ان کے بیٹے سے آپی کا رشتہ طے کر دیا۔ ابو نے آپی کی شادی پر ہی چھوٹے بھیا کو پلاٹ لے دیا اور ساتھ میں کچھ رقم بھی دے دی۔ تم بڑے آرام سے اپنا گھر تیار کر کے جا سکتے ہو، اس گھر کے ترکے میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، یہ گھر اب صرف آفان اور زیب کا ہے اور مہرو کا تو ہے ہی۔ ابو نے زیب آپی کی مہندی کی رات پلاٹ کے پیپرز اور رقم چھوٹے بھیا کو تھماتے ہوئے کہا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انہوں نے کچھ اور رقم اکٹھی کی اور آہستہ آہستہ گھر بنوانا شروع کر دیا۔ ابو زیب آپی کی شادی کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہے۔ اللہ نے انہیں میری خوشی دیکھنے کی مہلت ہی نہ دی۔
ورنہ تم دیکھتی وہ کس محبت اور خوشدلی سے تمہارا استقبال کرتے۔ وہ برملا سب سے کہا کرتے تھے، دیکھنا میرے عفان کی دلہن اس گھر کی اصل بہو ہوگی، مہرو کی اصل بھابھی۔ میرے رشتے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ اس لیے بھی نہ ہوئی کہ مہرو ان دنوں زیب آپی کے پاس کراچی گئی ہوئی تھی، 1.5 ماہ ادھر ہی رہ کر آپی کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آئی، اس لیے شاید تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ ویسے ہم نے چھپایا نہیں تھا، امی نے تمہاری امی سے مہرو کا ذکر کر رکھا تھا، وہ شاید تمہیں بتانا بھول گئی تھی۔ اتنی بڑی بات اور وہ مجھے بتانا بھول گئی، میں دل میں جھلس کر رہ گئی۔ اب سو جاؤ، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ تم مجھے اس لیے بھی پسند آئی ہو کہ تم میں برداشت بہت زیادہ ہے، متحمل مزاج ہو، بھابھی اور مونا کی طرح کم ظرف نہیں کہ اس معصوم سے خواہ مخواہ کی پرخاش رکھ لو۔ سارا، مہرو بہت اچھی ہے، بہت معصوم، وہ بالکل بچوں کی طرح ہے، اگر اس سے برا سلوک کرو تو وہ ری ایکٹ کرتی ہے، ورنہ اس کا وجود بالکل بے ضرر ہے۔ تم بالکل بھی اس کے متعلق ذہن پر کوئی بوجھ نہ لینا، امی کو مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ ساری امیدوں اور خوش فہمیوں کا انبار مجھ پر لاد کر مزے سے کروٹ لے کر سو گئے، یہ دیکھے بغیر کہ اب میری آنکھوں میں دور دور تک نیند نہیں تھی۔ اس کے بعد میری زندگی کی المیہ کہانی شروع ہوتی ہے، جو مہرو کے وجود کے دکھ پر شروع ہو کر مہرو پر ختم ہوتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بڑی تکلیف کون سی ہے تو میں کہوں گی مہرو کا وجود، اس کا ہونا۔ ہنی مون کے بعد میں امی کے گھر ایک ہفتہ رہ آئی تھی۔ اس کے 2-3 دن بعد امی نے مجھ سے کھیر پکوا کر ارد گرد کے گھروں میں بھجوا دی اور مجھے باقاعدہ چولہا چوکا سونپ دیا، کیونکہ میری شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا، دعوتیں بھی تمام ہو چکی تھیں اور بور کے لڈو بھی کھائے جا چکے تھے، بلکہ ہضم ہو چکے تھے۔ میں ہٹ حرام تھی، نہ کامچور اور نہ سست، مگر مہرو، اوف کاش میری شادی عفان سے نہ ہوئی ہوتی۔ میں مہرو کو دیکھ کر یہ تکلیف دہ خواہش بھی کر گزرتی کہ اب کم از کم عفان کے بغیر جینے کا تصور بھی میرے لیے موت سے بڑھ کر تھا، مگر مہرو کا کیا کروں کہ یہ مجھے نظر نہ آئے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ عفان عام دنوں میں تو شام کو لیٹ ہی آتے تھے، اس لیے لنچ ساتھ ہی دینا پڑتا تھا، مگر فرائیڈے اور سنڈے کو وہ لنچ گھر پر ہی کرتے تھے، اس لیے ان 2 دنوں میں کھانے میں خاص اہتمام کرتی تھی۔ اس دن بھی جمعہ تھا اور میں نے عفان کی فرمائش پر قیمہ بھرے کریلے بنائے تھے اور ساتھ آلو شوربہ۔ مجھے کچن میں 3 گھنٹے لگ گئے۔ میں نے روٹیاں پکا کر ہاٹ پاٹ میں رکھی اور خود نہانے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ عفان آ چکے تھے اور جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ امی اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ مہرو کی بچی کہاں ہے؟ کافی دیر سے مجھے نظر نہیں آئی۔ اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے مجھے خیال آیا اور جیسے ہی میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا، میری بے اختیار چیخ نکل گئی۔ مہرو نے سارا کمرہ تہس نہس کر رکھا تھا، میک اپ کا سارا سامان کھلا ہوا اور بکھرا ہوا تھا، ساری لپسٹکس کھولی ہوئی تھیں، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا، لپسٹک سے اس نے سارے شیشوں کو گلنار کر رکھا تھا، بیڈ شیٹ پر دے سب ہی پر طبع آزمائی کی تھی اس نے، اور اس کا اپنا منہ کسی جوکر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پرفیوم کی کھلی شیشیاں کچھ نیچے گری تھیں، کچھ بیڈ پر اور ایک اس کے ہاتھ میں تھی جس سے وہ اپنے بالوں میں اسپرے کر رہی تھی۔ سارے کمرے میں خوشبوئیں تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی کنچوں جیسی آنکھوں میں اور چمک آ گئی۔ ہی بھابھی یہ اچھی ہے، یہ میں نے کیا ہے، مہرو نے اچھا ہے، ہی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ زور زور سے تالیاں پیٹنے لگی۔ آئی شیڈ کی کٹ کھلی پڑی تھی، آدھے شیڈ نیچے کارپیٹ پر لڑکے ہوئے، آدھے ڈریسنگ ٹیبل پر تھے۔ میں اچھی لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہی بھابھی میں اچھی دلہن۔ وہ بے اختیار زور زور سے ہنسے جا رہی تھی اور میں وہی چوکھٹ پر بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگی۔ یہ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ اسی وقت عفان آ گئے، مجھے یوں بیٹھے دیکھ کر حیرت سے بولے، پھر جو ان کی نظر کمرے پر اور مہرو پر پڑی وہ بھی اچھل ہی پڑے۔ مہرو کی بچی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ زور سے چلائے۔ بھائی میں اچھی ہوں نا، ہے نا؟ میں نے یہ سرخی لگائی ادھر ادھر بھابھی جیسی، میں پیاری ہوں نا؟ ہی وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہنسے جا رہی تھی۔ امی ادھر آ کر دیکھے، اس مہرو کی بچی نے کمرے کا کیا حشر کیا ہے؟ عفان چلائے۔ تم اٹھ کر کھڑی ہو، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، میں اور دھواں دار رونے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا کیا ہے مہرو نے؟ امی آواز باختہ سی بھاگی آئیں۔ او تیرا ستیہ ناس مہرو، تجھے کب عقل آئے گی؟ نامراد، اور کتنی میری زندگی عذاب کرے گی، تجھے موت بھی نہیں آتی منحوس۔ امی نے کمرے کا حشر دیکھ کر مہرو کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میں کچھ نہیں کیا، میں اچھی ہی امی کوئی بات نہیں، وہ پیٹتے ہوئے بھی بولے جا رہی تھی۔ امی اس کو کیوں مار رہی ہیں؟ یہ تو بے وقوف ہے، اسے کیا پتا، مت ماریں آپ اسے۔ عفان نے جلدی سے آگے ہو کر امی کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ بے وقوف ہے، خبیث روح، اس نے میری زندگی سے ہر خوشی ہر مزہ فنا کر دیا، پھر بھی نہیں مرتی۔ اتنی دنیا مرتی ہے اور لوگ گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں، کسی کی آئی اس کو کیوں نہیں آتی؟ میرے سینے کا روگ۔ امی عفان سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی پلیز حوصلہ کریں، ہر انسان اپنی لکھی عمر جیتا ہے، آپ کیوں اسے بددعائیں دے رہی ہیں؟ کبھی تو سمجھ آئے گی اسے بھی، آپ مت روئیں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ وہ ماں کو گلے لگائے انہیں دلاسے دیے جا رہے تھے اور روتی بلکتی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں غصے میں پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ پھر دونوں ماں بیٹے نے مل کر میرا کمرہ ٹھیک کیا، جو میک اپ ٹھیک حالت میں تھا اسے کیبنٹ میں رکھا اور جو خراب ہو گیا تھا اسے ڈسٹ بن میں۔ میں نہا دھو کر بنا کچھ کھائے
پیے شام تک کمرے میں پڑی رہی۔ امی نے عفان نے میری بہت منتیں کی کھانے کے لیے، مگر میں نے ایک ہی ضد پکڑے رکھی کہ مجھے بھوک نہیں۔ سارا پلیز اب تو اٹھ جاؤ، شام ہو چلی ہے۔ دیکھو اگر وہ اتنی عقل اتنی سینس رکھتی تو رونا کس بات کا تھا؟ دیکھو معاف کر دو اسے میری خاطر۔ چلو اٹھو، میں تمہیں سارا میک اپ نیا دلا دیتا ہوں، پرومس۔ چلو تم موڈ تو ٹھیک کرو، ابھی چلتے ہیں۔ عفان میری منت کر رہے تھے۔ آپ کو میرے موڈ کی کیا پرواہ؟ جب دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا ماں کے ساتھ، سارا دن بھی خوش گپیوں میں گزار لیا، میں کیا لگتی ہوں آپ کی؟ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ میں تڑپ کر پرے ہو گئی۔ تمہاری جان کی قسم، جو 3 لقموں سے زیادہ کھایا ہو، وہ بھی صرف امی کی خاطر۔ انہوں نے دوا جو لینی تھی، امی بھی دوپہر سے رو رہی ہیں میرو کی حرکت کی وجہ سے، وہ بھی بہت شرمندہ ہیں۔ تمہارا غصہ اور خراب موڈ انہیں اور رنجیدہ کر رہا ہے۔ پلیز اب تو اٹھ جاؤ میری خاطر۔ چلو آج باہر ڈنر کریں گے، تمہیں شاپنگ بھی کروا دوں گا اور خوب لمبی ڈرائیو بھی کریں گے۔ اگر تم کو گھر جانا ہو تو واپسی پر کچھ دیر ادھر بھی رک جائیں گے۔ وہ مجھے منانے کے لیے ہر گر آزما رہے تھے۔ کچھ میرا دل نرم تھا، کچھ امی کے رونے کا سن کر شرمندگی ہوئی، کچھ شاپنگ اور ڈنر کا سن کر۔ پھر میں نے زیادہ منتیں نہیں کروائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ ہر روز تو مجھے شاپنگ نہیں کروا سکیں گے، روز تو یہ ہر جانے نہیں بھر سکیں گے۔ معصوم میرو کی نادانیوں کا مجھے کوئی حل بتائیں۔ میں نے ہنوز موڈ خراب کر رکھا تھا۔ آ کر سوچتے ہیں نا اس کا حل دونوں مل کر۔ تم میرا ساتھ دیتی ہو تو پھر میرا دماغ بھی خوب چلتا ہے، تم یوں روٹ کر منہ بسور کر بیٹھ جاتی ہو تو ساتھ میری عقل کام ہی نہیں کرتی۔ چلو راستے میں مشورہ کریں گے۔ تم فٹافٹ تیار ہو جاؤ، پھر امی سے مل کر چلتے ہیں، آج خوب انجوائے کریں گے۔ تم تیار ہو کر آ جاؤ، میں امی کے پاس ہوں۔ وہ کہہ کر چلے گئے تو میں بھی ہلکے دل کے ساتھ تیار ہونے چل دی۔ شاپنگ، لمبی ڈرائیو، ڈنر اور عفان کی محبت بھری کمپنی۔ میرا دل جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، مگر یہ خوشیاں بھی تو لمحاتی تھیں۔ عفان ہر نقصان پر مجھے اس طرح تو چرپ نہیں کر سکتے تھے، ویسے بھی وہ کون سا لینڈ لارڈ تھے، تنخواہ دار ملازم تھے، گنی چنی رقم ہاتھ آتی تھی مہینے بھر کی مشقت کے بعد۔ وہ تو نئے نئے دنوں کا چاند تھا۔ انہوں نے مجھے میک اپ کا کافی سامان بھی خرید دیا اور ڈنر بھی کروا دیا، مگر اس روز جب میرو نے میرا نیا قیمتی جہیز کا سوٹ تباہ کیا جو میں نے پریس کر کے بیڈ پر رکھا تھا، شام کو میرے بھتیجے کی سالگرہ تھی، مجھے پہن کر جانا تھا۔ میں نہانے گئی اور جب باہر آئی تو دیکھا میرو کے ہاتھ میں کینچی تھی اور میرے قیمتی ویلوٹ کے سوٹ کے ٹکڑے۔ بھابھی اتنے سارے رومال، ہی اتنے زیادہ رومال۔ وہ زور زور سے تالیاں پیٹنے لگی، ساتھ ساتھ ٹکڑے ہوا میں اچھال رہی تھی۔ میرا دل جیسے نیچے ہی نیچے ڈوبنے لگا۔ یہ سوٹ میری خالہ سعودیہ سے لائی تھیں، اس پر میں نے سب سے مہنگا کام کروایا تھا۔ سردیوں کا تو ابھی آغاز ہی ہوا تھا، اس لیے پہننے کا موقع بھی آج ہی آیا تھا اور میرو نے اسے بڑے آرام سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہیں زہر کھا کر سو رہوں یا گہرے پانی میں کود جاؤں کہ اس منحوس پاگل سے میری جان چھوٹ جائے۔ آخر اللہ نے اس منحوس کو پیدا کیوں کیا؟ آخر اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اسے اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ روتے روتے مجھے شام سے رات ہو گئی۔ عفان کی منتیں، امی کی شرمندگی، معافی، کچھ بھی میرا موڈ نہ ٹھیک کر سکی۔ میں منہ سر لپیٹے بستر میں پڑی رہی۔ گھر سے دوبارہ فون آیا، بھائی جان اور بھابھی کا، پھر امی کا۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ میں تمہیں کل ایسا ہی سوٹ دلا دوں گا، پلیز تم اٹھو تو کچھ اور پہن لو۔ سارا یوں فنکشن مس مت کرو، تمہارا اکلوتا بھتیجا ہے، تمہارے بھائی بھابھی کیا سوچیں گے؟ عفان نے مجھے یاد دلایا، میں آگ لگا دوں گی سوٹوں کو اور خود کو بھی، اب مجھے کوئی مت جانے کا کہے۔ میں زور سے چیخی اور تکیے میں منہ چھپا کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ہے، ایک بے جان چیز کے لیے زندہ لوگوں کی محبتوں کو اگنور کر رہی ہو تو کرو، پھر نہیں تو نہ صحیح۔ عفان کندھے اچکا کر باہر چلے گئے، مجھے روتا دھوتا چھوڑ کر۔ میں اور بلک بلک کر رونے لگی، اور ایسے نقصان تو آئے دن ہونے لگے، اب تو میں روتی بھی نہیں تھی۔ میرے کو امی کی نظر بچا کر ایک آدھ ہاتھ جھاڑ دیا کرتی، اس پر خوب چلاتی، برتن پٹکتی، عفان سے جھگڑا کرتی، امی سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، ان کے پیار و محبت کو چاپلوسی گردانتی۔ اس لیے تو یہ بڑھیا اس قدر میٹھی بنی ہوئی تھی، میرے ساتھ یہ جہنم جو دہکا رہی تھی۔ میں دل میں خوب کلستی، دوبارہ روٹ کر میکے جا بیٹھتی، وہاں امی کی نصیحتیں بہلاوے، بیٹا اور تو کوئی دکھ نہیں تمہیں وہاں، عفان محبت کرتا ہے، ساس سچی ہے، کھانا پینا اعلیٰ ہے، سر پر چھت ہے، اپنے گھر کا مان ہے، اب اگر وہ پاگل ہے تو اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اس پاگل کو انہوں نے تو اللہ سے دعا مانگ کر نہیں لیا تھا، خدا سب کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ سانحہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا حوصلہ کرو، گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تم احتیاط کیا کرو اپنی چیزوں کے معاملے میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اتنی پاگل نہیں، پیار کرو گی تو اتنا تنگ نہیں کرے گی۔ امی مجھے پاگلوں کا کچھ تجربہ نہیں، نہ میں ایسی کوئی کوشش کروں گی، میں جھٹ سے جواب دے دیتی، پیار سے اس پاگل کا دماغ اور آؤٹ ہو جاتا ہے، اوپر سے بھائی ماں کچھ سننے کو تیار نہیں۔ ایک میں ہی فالتو ملی تھی آپ کو، اٹھا کر کنویں میں دھکا دے دیا، اندھی تھی میں یا لولی لنگڑی تھی، آپ نے جو بغیر سوچے سمجھے مجھے اس دوزخ میں دھکیل دیا۔ میں بے اختیار اپنی بے بسی کا سوچ کر رونے لگتی، پھر عفان کی منتیں، میری ساس کی معافیاں، بالآخر میں گھر واپس آ جاتی، میرو دروازے میں ہی مجھ سے لپٹ جاتی، میرا دوپٹہ مروڑ مروڑ کر مٹھی میں لپیٹے جاتی، بھائی میری بھابھی آ گئی، ہی امی میری بھابھی، ہی وہ چھلانگیں مارنے لگتی اور میں جو بمشکل اپنا موڈ درست کر کے آتی پھر سے جلنا شروع کر دیتی۔ میری جان آج کل تمہارے لیے یہ جلنا کڑنا بالکل بھی اچھا نہیں، خوب خوش رہو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو،
میری محبت میں کوئی کمی دیکھو تو فوراً گلا کرو، بس جلو کوڑو نہیں، ورنہ ہمارا بچہ کالا کلوٹا ہوگا، بالکل سیاہ، اور مجھے کالے بچے ذرا پسند نہیں۔ عفان مجھے چھیڑتے۔ اس گھر میں میرے لیے اور ہے ہی کیا سوائے جلنے کوڑنے کے؟ میں فوراً جواب دیتی، میری جان تنگ دل کیوں ہوتی ہو؟ میرو کو اتنا سر پر کیوں سوار کرتی ہو؟ اس سے ذرا محبت سے نرمی سے پیش آؤ، یقین کرو وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، بہت معصوم دل ہے اس کا، تھوڑا سا پلیز عفان۔ مہرو مہرو مہرو، اب تو مجھے سونے میں بھی یہی نام سنائی دینے لگا ہے، پلیز اسٹاپ اٹ، کوئی لمحہ تو مجھے سکون لینے دے۔ میں چلا اٹھی۔ اوکے ریلیکس، وہ ہاتھ اٹھا دیتے، چلو تمہیں کہیں گھما لاتا ہوں۔ وہ فوراً آفر کرتے تو مجھے اس جہنم سے نکلنے کا یہی راستہ نظر آتا۔ جٹ سے تیار ہونے چل دیتی۔ شروع کے دن تھے، میری طبیعت خوب گری گری سی رہی، کسی کام میں جی نہ لگتا، بس دل چاہتا بستر پر پڑی رہوں، بمشکل کوکنگ کرتی، کام کے لیے ملازمہ آ ہی جاتی تھی۔ آج کل امی نے کپڑے دھونے کے لیے بھی ملازمہ رکھ لی تھی۔ سارا تم آج کل ریسٹ کرو، کوکنگ بھی میں خود کر لیا کروں گی۔ وہ مجھ سے خوب پیار جتاتی۔ میں بھی اب کوشش کرتی کہ مہرو کے بھوت کو اپنے سر پر سوار نہ کروں۔ کمرہ بند کر کے کچن میں کام کے لیے جاتی، آرام کے لیے کمرے میں جاتے ہی لاک لگا لیتی، مگر کبھی کبھی وہ بھی خوب تنگ کرنے پر اتر آتی۔ میں دوپہر کو آرام کر رہی ہوتی، وہ دروازے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لا کر ٹکرانے لگتی، کوئی ایڑی والی جوتے لے آتی، اسے زور زور سے دروازے سے مارے جاتی، کبھی فرش پر کچھ ٹھوکنے لگتی، عجیب بدتمیز بچوں جیسی تکلیف دہ عادتیں تھی اس کی۔ میری سوتے میں آنکھ کھل جاتی تو طبیعت بری طرح بیزار ہو جاتی، لاکھ کوشش کے باوجود جلنے کڑنے سے خود کو باز نہ رکھ پاتی۔ عفان، میں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چلی جاتی ہوں، ادھر میرا ذہن بالکل بھی ریلیکس نہیں ہو پا رہا۔ آخر تھک کر میں نے عفان سے کہا، سارا ابھی ایک ہفتہ پہلے تو تم 15 دن رہ کر آئی ہو، امی نہیں مانیں گی، کچھ دن ٹھہر جاؤ، پھر میں ان سے اجازت لے دوں گا۔ وہ پیار سے مجھے سمجھاتے، وہاں کے 15 دن مجھے ایک دن کے برابر لگتے تھے، اور یہاں کا ایک ہفتہ ایک سال کے برابر۔ ہاں کچھ دنوں تک میں یقیناً پاگل ہو جاؤں گی، یہ مہرو کی بچی، میں نے دانت کچکچائے۔ اوکے میں امی سے کہوں گا وہ دوپہر کو اسے اپنے ساتھ لٹا لیا کریں تاکہ تم صحیح طرح سے ریسٹ کر سکو۔ اسے تو رات کو نیند نہیں آتی، آدھی رات کو بھی کسی بدروح کی طرح ڈراؤنی آنکھیں لے کر پورے گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے، دوپہر میں وہ کیا سوئے گی؟ میں منہ میں بڑبڑائی، ہاں مہرو کو نیند بہت کم آتی ہے، یہی تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ عفان نے فوراً بہن کی حمایت کی، ہاں اس کی دماغی کمزوری کا بدلہ آپ مجھ سے لے رہے ہیں، مجھے پاگل کر کے دم لیں گے۔ میں زور سے بولتے ہوئے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت کافی بہتر تھی، طبیعت کا چڑچڑا پن بھی خاصا کم ہو گیا تھا۔ مہرو آج کل گم سم سی رہتی تھی اور زیادہ تر امی کے کمرے میں گھسی رہتی، دن میں 3-4 دفعہ نہاتی اور بار بار کپڑے بدلنے پر امی سے خوب ڈانٹ کھاتی۔ مجھ سے آج کل اس کا واسطہ کم ہی پڑتا، مگر پاگل تو پھر پاگل ہوتے ہیں، کب دورہ پڑ جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اس روز چولہے پر ہنڈیاں رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کمرے میں کچھ کام کیا اور دوبارہ کچن میں گئی ہنڈیاں دیکھنے۔ وہاں کا منظر عجب تھا، مہرو لکڑی کے چمچ کو چلتے چولہے پر رکھے کھڑی تھی، لکڑی کے چمچ سے اب شعلے نکل رہے تھے، وہ مزے سے ان شعلوں کو دیکھ رہی تھی۔ فوراً ہی اس نے ہاتھ گھما کر اونچا کیا اور جلتے چمچ کو کسی مشعل کی طرح ہاتھ میں پکڑ لیا اور پلٹ کر وہ جلتا چمچ میرے قریب لے آئی۔ بھابھی یہ دیکھو، یہ موم بتی ہے نا؟ موم بتی بولو، ہے نا؟ ہی وہ چمچ میرے منہ کے قریب کرتی جا رہی تھی۔ مہرو پاگل ہو گئی ہو، چھوڑو اسے، آگ لگ جائے گی۔ میں نے چمچ اس کے ہاتھ سے چھینا چاہا، میں تمہارے سر پر رکھ دوں گی، بھابھی کا سر جلے گا، موم بتی کی طرح چمکدار۔ ہی وہ چمچ میرے سر کی طرف لے کر بڑھی، میں نے اسے زور سے پرے دھکا دیا، مہرو کی کنچوں جیسی چمکیلی آنکھوں میں پل بھر میں خون اتر آیا، میرے دھکے سے وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ اس نے جلتا چمچ پیچھے گھما کر سنک میں پھینک دیا اور مجھے ایک زوردار دھکا دیا، میں کسی گیند کی طرح اچھلتی ہوئی دروازے سے جا ٹکرائی، میری کمر میں دروازہ بری طرح سے لگا تھا اور پیٹ میں زوردار دھچکا، میرے منہ سے دل خراش چیخیں نکلنے لگی۔ مہرو نے مجھے زوردار لات رسید کی اور وہاں سے بھاگ گئی، میں کراتی ہوئی فرش پر گرتی چلی گئی۔ شاید قدرت کو آنے والے بچے کی زندگی منظور تھی، جو اسی وقت میرے بڑے جیٹ امی سے ملنے آ گئے۔ میں نیم بے ہوش تھی، امی اور بڑے بھیا مجھے قریب کے کلینک میں لے گئے، فوری ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے میری حالت سنبھل گئی۔ بڑے بھیا کی جتاتی ہوئی نظریں امی کو بہت کچھ کہے جا رہی تھی اور امی تو جیسے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ ابھی خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتی آپ اس کے گھر والوں کو؟ آخر آپ اسے کیوں پاگل خانے میں داخل نہیں کرواتی؟ ایسے کیا لال جوڑے ہیں اس میں جو اسے سینے سے لگا کر بیٹھی ہیں؟ اس کی خاطر بیٹوں کو نکال باہر کیا، اور یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں جو اس کے پاگل پن کا نشانہ بن رہی ہیں۔ امی کچھ تو خدا کا خوف کرے، میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی جب بڑے بھیا امی پر برس پڑے۔ میں کیا کروں، مجھے تمہارے باپ کی آخری خواہش نے پابند کر رکھا ہے، جو مرضی ہو جائے مہرو کو کبھی پاگل خانے میں نہ بھیجنا، وہ پاگل نہیں ہے، بس اس میں سمجھ کم ہے، پاگل ہوتی تو اسے اپنے پرائی کی پہچان کب ہوتی، ہم سب کو اب تک مار نہ چکی ہوتی۔ ابھی آپ کے خیال میں مارنے کی کوئی کسر باقی ہے؟ وہ طنز سے بولے، 2 جانوں سے کھیلی ہے وہ، اور اب بھی آپ کہتی ہیں پاگل نہیں، سمجھ کم ہے اس میں، اور پاگل پن کسے کہتے ہیں؟
پاگل خانوں کی حالت دیکھ رکھی ہے نا تم نے، وہاں انسان کو انسان کب سمجھتے ہیں، جانوروں کی طرح رکھتے ہیں۔ میں جیتے جی اپنی بچی پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے ہی بچپن میں اس کی طرف سے غفلت برتنے پر قدرت نے اتنی بڑی سزا دی ہے مجھے بھی اور اسے بھی۔ اس کی تو تمام زندگی داؤ پر لگ گئی اور میں اپنی نظروں میں علیحدہ مجرم ٹھہری۔ میں ابھی زندہ ہوں اور میرے جیتے جی کوئی بھی اسے پاگل خانے داخل کروانے کا نہیں کہہ سکتا۔ ہاں جب میں مر جاؤں پھر جدھر مرضی اسے دھکا دے دینا۔ امی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ جیسی آپ کی مرضی، کل کو اس نے کسی کی جان لے لی تو سوچنے سے زیادہ آپ کو نہ رونا پڑ جائے، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ امی اس طرح روتی رہی اور میں آنکھیں بند کے اپنے نصیبوں کو روتی رہی۔ عفان بھی تھوڑی دیر میں آ گئے، خوب ہراساں سے، مگر میں نے آنکھ کھول کر انہیں بھی نہ دیکھا۔ وہ تو پکے ماں اور میرو کے چمچے تھے۔ اس شخص کے سامنے مظلومیت کی تصویر بننے سے فائدہ۔ دوبارہ انہوں نے مجھے آواز دی مگر میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت میرا اس گھر کے کسی فرد کو دیکھنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو یہ ظالم لوگ تب بھی رحم نہ کھاتے۔ پھر میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ شام تک مجھے کلینک سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عفان نے مجھے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا، مجھے میری امی کے گھر اتار دیں۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی تو میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا۔ امی بھی میری سیٹ کی طرف جھکائیں۔ کیوں بیٹا، ابھی تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹھیک ہوگی تو چلی جانا، وہ اسی میٹھے لہجے میں بولی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے، نہیں تو مجھے یہیں اتار دیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، میں دو ٹوک انداز میں بولی۔ آج کی رات آرام کر لو، کل صبح میں خود چھوڑ آؤں گا تمہیں، عفان نے نرمی سے کہا۔ تو آپ مجھے ڈراپ نہیں کریں گے امی کے گھر؟ میں نے شدید غصے کے عالم میں انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم کہو عفان، گاڑی ادھر ہی موڑ لو۔ میرے تیور دیکھ کر امی فوراً نرمی سے بولیں۔ جیسے ہی گاڑی امی کے گھر کے گیٹ کے آگے رکی تو میں تنتناتی ہوئی نیچے اتری اور کھلے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ مڑ کر ان ماں بیٹے کو اندر آنے کو بھی نہ کہا۔ اس وقت میں ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ امی سامنے ہی کھڑی گملوں کو پانی دے رہی تھی، مجھے یوں آتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں دوڑ کر گئی اور ان کے گلے سے لپٹ کر چہکو بہکو رونے لگی۔ کیا ہوا سارا، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیوں اس طرح آتے ہی رونے لگی ہو؟ امی گھبرا کر بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ان سے لپٹی روتی رہی۔ پھر میں نے امی سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی ڈلیوری تک، بلکہ اس کے بعد بھی ادھر ہی رہوں گی جب تک یہ ماں کا چمچہ مجھے علیحدہ گھر نہیں لے دیتا، اس منحوس کو ادھر سے دفع نہیں کرتا۔ امی بھی سارا واقعہ سن کر ڈر سی گئیں کہ اس حالت میں اگر دوبارہ وہ کوئی اور ہاتھا پائی کر گزرے تو، اس لیے انہوں نے مجھے نہ جانے دیا، کم از کم ڈلیوری تک۔ اس کے بعد کا انہوں نے واضح طور پر کچھ نہ کہا۔ بھائی جان نے بھی زور و شور سے میری حمایت کی اور مجھے ادھر بھیجنے سے انکار کر دیا۔ بھابھی البتہ کچھ نہیں بولی تھی اور مجھے ان کے بولنے یا نہ بولنے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ پھر عفان آتے رہے، امی بھی دو چار بار آئیں مگر میں نے کبھی ان سے ڈھنگ سے بات نہ کی۔ جب وہ دل سے میرے ساتھ مخلص ہی نہ تھیں، جب انہیں میری جان یا میرے بچے کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی، تو میں کیوں ان کی چاپلوسی کرتی پھرتی؟ ہاں، عفان کے معاملے میں امی نے مجھے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ اس کے ساتھ سیدھے منہ بات کرنا ہے، اس کے ساتھ بگاڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بہرحال اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور اتنی سمجھ تو مجھ میں بھی تھی۔ عفان آتے میں ان کو پورا وقت دیتی، رات کا کھانا کھلائے بغیر نہ بھیجتی، کسی دن وہ بھی مجھے باہر لے جاتے، ڈنر کروا دیتے، مگر ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ زیادہ تر میں ان کی خاطر مدارت گھر پر ہی کر دیتی تھی۔ آفس سے تو وہ مجھے روز ہی فون کیا کرتے تھے، شام کو اگر آنا ہوتا تو وہ مجھے بتا دیتے، میں امی کو بتا کر ان کی پسند کی ڈشز تیار کروا لیتی، اور ان دعوتوں کے دوران بھابھی کے منہ کے زاویے کیسے ہوتے تھے میں کم ہی غور کرتی، اور مجھے غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ امی جو تھی میری ہر موقع پر حمایت کرنے والی۔ پھر اللہ اللہ کر کے وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا، میں نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ عفان بہت خوش تھے، میری ساس بھی اور گھر والے بھی، اگرچہ میرا دل کچھ برا ضرور ہوا تھا کیونکہ مجھے بیٹے کی توقع تھی، مگر پھر سب کو خوش دیکھ کر اور بچی کی منموہنی صورت دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ میری ساس نے سارے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی۔ بھئی پوتی ہے تو کیا ہے، میرے عفان کی پہلی اولاد ہے، وہ خوشی خوشی سب سے کہہ رہی تھی۔ اب اس میں کھوٹ کتنا تھا میں ان کے خوش باش چہرے سے اندازہ نہیں لگا سکی۔ میرو کو وہ کبھی ساتھ نہ لاتی تھیں اور نہ میں نے کبھی اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس کی تھی۔ پھر آگے سوا مہینے کی ایک لمبی مدت تھی چلے کی۔ امی اندر ہی اندر میری رخصتی کی تیاریاں کرنے لگی، اور اس میں نے دیکھا بھابھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ سارا دیکھنا تو یہ سوٹ کیسا ہے، فالسی رنگ تم پر خوب اٹھتا ہے، میں سوچ رہی ہوں اس پر ہلکا سا کام کروا دوں، باقی کے 3 سوٹ تم اپنی مرضی سے خرید لینا۔ ایک ویلویٹ کا سوٹ میں پہلے ہی خرید چکی ہوں، مائرہ کے کپڑے تو اس کے ماموں اور ممانی جا کر لے آئے تھے، اس کے کھلونے اور بستر رہ گئے ہیں۔ امی پرجوش انداز میں فالسی رنگ کا ریشمی سوٹ ہاتھ میں لیے میرے پاس آئیں۔ میں نے ایک سرسری نظر سوٹ پر ڈالی اور دوسری ان کے چہرے پر۔ امی آپ یہ ابھی سے کس لیے بنا رہی ہیں؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تمہارے چلہ نہانے کے لیے، اس کے بعد کیا سسرال خالی آ جاؤ گی؟ کون جا رہا ہے سسرال؟ میں نے چٹک کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی۔
امی میں اس پاگل خانے میں نہیں جاؤں گی، وہ پاگل مجھے یا میری بچی کو کوئی نقصان پہنچا دے، آپ یہ چاہتی ہیں؟ میں غصے سے بولی۔ سارا تیرا دماغ ٹھیک ہے، وہ پاگل ضرور ہے مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں، آخر ایک دن تو تمہیں اپنے گھر جانا ہی پڑے گا، ساری زندگی تو ماں کے گھٹنے سے لگ کر نہیں بیٹھو گی۔ وہ آپ کے نرم پڑھ کر بولی۔ امی میں ادھر نہیں جاؤں گی، عفان سے آپ کہہ دیں مجھے الگ گھر لے کر دیں ورنہ میں نہیں جاؤں گی، میں ہر درم لہجے میں بولی۔ ابھی تک تیرا دماغ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ عفان کوئی لینڈ لارڈ نہیں اور گھر خریدنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، جب اس کے پاس اتنا شاندار گھر موجود ہے تو پھر وہ ایسی حماقت کیوں کرے گا؟ میری بچی یوں جذباتی نہیں ہوتے، ڈلیوری تک تمہاری ضد تھی سو انہوں نے مان لی اور میں نے بھی، مگر اس کے بعد کوئی دکھ نہیں بنتی، تم فضول ضد نہ کرو تو اچھا ہے، اگر یہ ضد ہے تو ضد صحیح مگر میں نہیں جاؤں گی کہہ کر میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر جیسے ہی میں نے چلا نہایا عفان اور میری ساس مجھے لینے آ گئے۔ امی نے ان کی دعوت کا بھرپور انتظام کر رکھا تھا، بھابھی تو خیر خوش ہی بہت تھی، بار بار آ کر میرے پہنے ہوئے سوٹ کی تعریف کر رہی تھی، مائرہ کو کورٹ سے اٹھا کر پیار کر رہی تھی۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا، میں اس سارے قصے کے دوران خاموش رہی، امی بار بار میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ چلو بھائی سارا بیٹی، میری مائرہ کو بھی تیار کرو، اتنے مہینوں سے میرا گھر بے رونق پڑا ہے، میری مانو بلی ادھر جائے گی تو باہر آئے گی۔ وہ مائرہ کو گود میں لے کر چومتے ہوئے بولی۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ اٹھو نا سارا، دیر ہو رہی ہے، عفان نے آہستگی سے کہا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں امڑتے محبت کے سمندر سے نظریں چرا لیں۔ امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چلو اٹھ جاؤ اب، وہ دھیرے سے بولی۔ امی مجھے کہیں نہیں جانا اور اس گھر میں تو بالکل نہیں۔ میری سرد آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ کمرے میں سب افراد نے بخوبی سن لی۔ کیا مطلب؟ امی مصنوعی حیرت سے بولی۔ مطلب صاف ہے، مجھے اس گھر میں نہیں جانا۔ کیوں؟ عفان نے ترشی سے کہا۔ کیوں کا سبب آپ جانتے ہیں؟ میں بھی چبا کر بولی۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، وہ گھر تمہارا ہے، تمہیں اس کی مالکن ہو، پھر جانے سے انکار؟ جبکہ میری ساس نے دھیمی خوش آمدید لہجے میں کہا۔ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، اس کی مالکن آپ ہیں، آپ کی بیٹی، وہاں میرے لیے صرف خوف اور دہشت ہے، مجھے اپنی اور اپنی بچی کی جان پیاری ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے علیحدہ گھر لے کر دیں۔ میں نے عفان کو براہ راست دیکھ کر کہا۔ علیحدہ؟ علیحدہ کس لیے بیٹا مجھ سے؟ میں تو اور 2-4 سالوں کی مہمان ہوں، اور کون ہے جس سے تمہیں علیحدہ ہونا ہے؟ وہ دیوانی پاگل میری بیٹی، میرے بعد بے شک اسے۔ میری ساس روتے روتے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ سارا، امی نے مجھے گور کر ساس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں ڈیڑھ بنی بیٹھی رہی۔ دیکھو سارا، تم مجھے بہت عزیز ہو اور مائرہ بھی، مگر میری ماں سے بڑھ کر نہیں، تمہارا گھر علیحدہ ہی ہے، وہ تمہارا ہی گھر ہے، اور اگر تم اس کو اپنا نہ سمجھو تو الگ بات ہے۔ بہرحال میں نئے سرے سے تمہارے لیے کوئی گھر ارینج نہیں کر سکتا، تمہیں آنا ہوگا تو اسی گھر میں، اسی ماحول میں، میری ماں اور بہن کے ساتھ۔ گھر کوئی سا بھی ہو، مہرو ہمارے ساتھ ہی رہے گی، میرے جیتے جی تم اس کو کہیں اور بھیجنے کا سوچنا بھی نہیں، آج اور نہ کبھی۔ جب بھی تمہارا موڈ بنے گھر آنے کا مجھے فون کر دینا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ خدا حافظ آنٹی۔ عفان نے اجنبیت اور بیگانگی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور کھٹ سے اٹھ کر باہر چل دیا، اور چند لمحوں بعد ان کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ یہ کیا حماقت کی تم نے، احمق لڑکی! امی نے مجھے گھرکا۔ امی میں نے جو کیا ہے درست کیا ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا، میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مائرہ کو لے کر سونے چل دی۔ پھر دن گزرتے چلے گئے، ہم دونوں میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ عفان پہلے کی طرح فون کرتے، میری اور مائرہ کی خیریت دریافت کرتے، کبھی ہفتے 15 دن بعد ملنے بھی آ جاتے، مگر میرا مطالبہ ماننے سے صاف انکاری تھے۔ اب میں نے ان کے فون اٹینڈ کرنے بھی چھوڑ دیے۔ وہ گھر آتے، میں سامنے نہ آتی، مگر پتہ نہیں وہ شخص کس مٹی کا بنا تھا، اس پر کچھ اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کب تک یہ ادھر براجمان رہے گی؟ سال ہونے کو آیا، نواب زادی یوں ضد لگا کر بیٹھی ہے جیسے وہ اسے گھر لے کر ہی دے گا۔ وہ ایک ضدی اور اپنی بات کا پکا شخص ہے، کبھی اس کی بات نہیں مانے گا تو یہ ہمارے سینوں پر مونگ ڈلتی رہے گی۔ ادھر پڑی میں رات کو مائرہ کا فیڈر بنانے کچن کی طرف جا رہی تھی جب میں نے بھابھی کی اونچی آواز سنی۔ تو اب کیا کروں؟ دھکے دے کر نکال دوں؟ سمجھایا تو ہے اس قدر، نہیں مانتی تو کیا کروں؟ بھائی جان کی اکتائی ہوئی آواز آئی۔ دھکے؟ ہاں، ڈیٹوں کو تو دھکے ہی پڑنے چاہیے، آخر ہم بھی کوئی لینڈ لارڈ نہیں، اپنے گھر کے اخراجات کیا کم ہیں کہ یہ اضافی بوجھ بھی مسلسل سر پر سوار ہے، اور صاف بات ہے آپ کی والدہ کی خدمت مجھ پر واجب ہے، میں جی جان سے کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ باہر والوں کی اضافی خدمتیں مجھ سے نہیں ہوتی۔ سال بھر سے بیگم صاحبہ کی خدمت کر رہی ہوں، دوسرے چوتھے روز میاں کو بھی بلا لیتی ہے، اس کی دعوت کا اہتمام یوں کرواتی ہے جیسے ادھر خزانے دھرے ہیں، اور ماں جو اف نہیں کرتی۔ میں آپ سے صاف کہہ رہی ہوں، اگر یہ ہفتہ 15 دن تک نہیں جاتی تو پھر مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئیں، میں بھی کوئی لاوارث نہیں ہوں جو چپ چاپ یہ بگار پھرتی رہوں۔ بھابھی نے آج ضبط اور برداشت کی ساری حدیں پھلانگ لی تھیں۔ اچھا اس وقت تو سو جاؤ، میں کل امی سے بات کروں گا، بھائی جان نے کہا۔ میں خود اتنے افراد کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں، مائرہ کا دودھ اس قدر مہنگا آتا ہے اور ہفتے بعد ختم، ادھر یاسر اور ربیہ کے اسکول کی فیس بھی بڑھ گئی ہے، میں اکیلا کمانے والا آخر کیا کیا کروں؟ بھائی جان کے گلے بھابھی سے بھی بڑھ کر تھے۔ اپنی والدہ کو بتائے نا، جو بیٹی کو گھٹنے سے لگا کر بیٹھی ہیں، بھابھی چمکی۔ اچھا کر لوں گا بات، سو جاؤ اب۔ بھائی جان سخت اکتائے ہوئے تھے۔ میرا جی چاہا یہیں زمین شک ہو اور اس میں غرق ہو جاؤں، میں اپنے ہی گھر میں اس درجہ پرائی ہو چکی تھی، ایک بوجھ کی مانند کہ میری ماں، میرا بھائی مجھے 6-8 مہینے پاس رکھنے پر بیزار ہو چکے تھے، اگر ان کا بس چلتا
تو وہ مجھے دھکے دے کر نکال باہر کرتے۔ یہ ہے ان کی محبت۔ میں بستر میں گر کر رونے لگی۔ لیکن جو مرضی ہو جائے، میں بھی اس پاگل خانے میں نہیں جاؤں گی۔ اب جھک گئی عفان کی ضد کے آگے تو ساری عمر جھکی رہوں گی، کبھی سر اٹھا کر اپنی کوئی بات نہیں منوا سکوں گی۔ آخر بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا بھی تو اپنی بیویوں کو لے کر علیحدہ ہوئے ہیں نا۔ یہ زیادہ ماں کا فرمانبردار ہے۔ کل میں دو ٹوک بات کروں گی، میں نے دل میں فیصلہ کیا۔ اگلے دن مجھے شدت سے عفان کے فون کا انتظار تھا، مگر ان کا فون نہ آیا۔ آفس ٹائم ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ہار کر فون کر لیا۔ آپ نے فون نہیں کیا آج؟ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں، یاد نہیں رہا۔ ایک تو مصروفیات آج بہت تھی، دوسرے کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس اب اٹھ کر گھر ہی جا رہا تھا۔ ان کا لہجہ سخت تھکا تھکا سا تھا اور آواز بھاری۔ خیریت کیا ہوا؟ میں نے یوں ہی پوچھا، ورنہ میرا موڈ ان کی مزاج پرسی کا قطن نہ تھا۔ سر میں بہت درد ہے، گلا بھی دکھ رہا ہے، ٹمپریچر سا محسوس ہو رہا ہے۔ موسم بدل رہا ہے نا، شاید اس لیے۔ مائرہ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ میرا نہیں پوچھیں گے؟ میں نے چند لمحوں بعد جتا کر پوچھا۔ تمہارا؟ وہ رکے۔ تم ٹھیک ہو تو مجھ سے بات کر رہی ہو، وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، بظاہر بات کرنے سے کیا سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے؟ معلوم نہیں، اس وقت سر میں بہت درد ہے، پہیلیاں میں نہیں بوجھ سکتا۔ وہ بیزار ہو کر بولے، میں بھی پہیلیاں بجھوانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے صاف کہا۔ کس کے بارے میں؟ وہ انجان بن کر بولے، میرے بارے میں۔ میں کب تک ادھر پڑی رہوں گی؟ یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، تم کہو تو میں ابھی واپسی پر تمہیں لینے آ جاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، میں نے زور سے کہا۔ چیخو مت، اور میرے پاس وہی ایک گھر ہے، تمہیں آنا ہے تو ادھر ہی آنا ہوگا، آج بھی اور کل بھی۔ وہی ہٹ درم انداز۔ مجھے یہ منظور نہیں، میں نے بھی دبے بغیر کہا۔ تو پھر جو منظور ہے وہ بتا دو، میں کر گزروں گا۔ وہ جھٹ سے بولے، آپ اچھا نہیں کر رہے، میں روک دینے کو تھی۔ وہ تو تم نہیں کر رہی، دو ٹوک انداز۔ عفان، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کچھ نرم پڑھ کر کہا۔ کس میں؟ علیحدہ گھر لینے میں؟ تمہارا گھر علیحدہ ہی ہے، صرف امی کا وجود ہے۔ پتہ نہیں کیسا بے حس مرد ہے یہ۔ میں زچ ہو گئی۔ صرف امی کا نہیں، آپ کو معلوم ہے جو تم چاہتی ہو سارا، تو وہ تا قیامت نہیں ہوگا۔ اور جو دونوں بھائیوں نے کیا، ان پر کچھ الزام نہیں، میں نے جتا کر کہا۔ ان کی اپنی سوچ، ان کا اپنا فعل، میں اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہوں۔ وہ کسی پوائنٹ پر کمزور نہیں پڑ رہے تھے۔ تو آخر کب تک میں ادھر رہوں گی؟ جب تک تمہارا مزاج ٹھکانے نہیں آ جاتا۔ آپ کو مجھ سے ذرا محبت نہیں؟ بالآخر میں نے عورت کا آخری ہتھیار آزمایا اور رونے لگی۔ محبت ہے تو تمہاری ضد نبھائے جا رہا ہوں۔ کیا ضد نبھا رہے ہیں؟ سارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ میں ادھر کیوں پڑی ہوں، رشتہ داروں کے سوال تماشا بن گئی ہوں۔ میں نے سسکیوں کے درمیان کہا، سب کو بتا دو میں اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں، خود تماشا بن رہی ہوں۔ وہ کٹور پن سے بولے، تو آپ کچھ نہیں کریں گے؟ جو تم کہو گی۔ دیکھو سارا، علیحدہ گھر تو ناممکن ہے، آخری صورت فیصلے کی بچتی ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہو گی تو میں وہ بھی کر دوں گا۔ بیویاں بہت مل سکتی ہیں مگر ماں دوبارہ نہیں مل سکتی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، میں خود اس کشمکش سے تنگ آ چکا ہوں۔ کب تک میری ماں میرے لیے روٹیاں پکاتی رہے گی اس بڑھاپے میں؟ تمہیں شرم نہ آتی ہو، مگر مجھے آتی ہے۔ تم نے جو فیصلہ کرنا ہے اچھی طرح سوچ لو اور پھر مجھے بتا دو۔ خدا حافظ۔ وہ تو آخری حد بھی چھونے کو تیار بیٹھے تھے۔ میں ریسیور پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ معاملہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ گیا تھا۔ کچھ دن اور خاموشی سے گزر گئے۔ میں اندر ہی اندر جلدی کرتی رہتی۔ امی کے انداز بھی بہت بدل گئے تھے، بہت بیزار سی تھی وہ۔ ظاہر ہے انہیں بھابھی کے تیور دیکھ کر بہت کچھ بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ بھائی جان بھی ان سے اب سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، اور یہ سب میری وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ ان کی بنی بنائی عزت خاک میں مل رہی تھی۔ بھابھی کل ایک ماہ کے لیے اپنے میکے جا رہی تھی۔ عفان کا فون نہیں آیا تھا۔ میرا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ علیحدگی تو بہرحال میں نہیں چاہتی تھی۔ اگلے روز ان کا فون آ گیا۔ تم نے جو سردیوں کے کپڑے مجھ سے کہے تھے وہ تو میرون سوٹ کیس میں نہیں ہیں۔ رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، لہجہ بالکل نارمل تھا، میں نے آپ سے کہا تھا میرون میں نہیں، براؤن میں ہوں گے، نہیں تو پھر الماری کے اوپر والے کیبنٹ میں۔ میں نے بھی کچھ نہیں جتایا۔ بھئی میں نے دیکھ لیے ہیں چاروں سوٹ کیس کھول کر، نہیں ہے ادھر۔ ایسا ہے کہ میں تمہیں آفس سے واپسی پر پک کر لیتا ہوں، تم جا کر خود کپڑے نکال لو اور پھر میں تمہیں واپس ڈراپ کر دوں گا۔ آج تو ویسے بھی موسم کافی سرد ہو رہا ہے، تمہیں ضرورت ہوگی کپڑوں کی، سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑا ہی پرتشویش لہجہ تھا، جیسے سردی میں صرف گرم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں ضرورت تو ہے۔ میں ڈھیلی پڑھ کر کچھ سوچنے لگی۔ بھابھی سامنے کمرے میں بیٹھی اپنا جہازی سائز سوٹ کیس تیار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، واپسی پر میں خود جا کر نکال لوں گی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا، آخر کب تک یوں پرائے گھر میں بیٹھی رہوں گی، ایک نہ ایک دن تو اپنے گھر جانا ہی پڑے گا۔ میں نے ریسیور رکھتے ہوئے سوچا، ذہن ایک دم سے ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر جلدی جلدی اپنے اور مائرہ کے کپڑے پیک کرنے لگی۔ عفان کے آفس سے واپسی میں ابھی 4 گھنٹے باقی تھے، میں بآسانی اپنی پیکنگ کر سکتی تھی، بھابھی سے بھی پہلے۔
امی اچانک مجھے اور مائرہ کو عفان کے ساتھ آتے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بسم اللہ میری بیٹی اپنے گھر آ گئی اور میری مانو بلی بھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے مائرہ کو عفان کی گود سے لے لیا۔ اب وہ اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ وہ بھی دادی کی گود میں آ کر خواہ مخواہ کلکاریاں مار رہی تھی۔ میں چند منٹ دادی پوتی کے پاس بیٹھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ صفائی کرنے والی آتی تھی۔ کل تفصیل سے میں خود صفائی کرواؤں گی، پردے بھی چینج کرنے والے ہیں اور سردیوں کے بیڈ شیٹ بھی۔ میں نے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ مہرو آ کر دیکھو تو چھوٹی سی گڑیا ہمارے گھر آئی ہے، ادھر آؤ۔ امی کی خوشی بھری چہکار پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر کی چوکس ماں ایک دم سے الرٹ ہو گئی۔ میں تیزی سے باہر نکل آئی۔ امی یہ کاکی ہے، یہ گڑیا ہے، میری گڑیا، مہرو کی گڑیا ہے نا؟ مجھے دو امی۔ وہ امی کی گود سے مائرہ کو چپٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان 11 ماہ میں وہ مجھے ذرا بھی بدلی ہوئی نظر نہ آئی تھی۔ وہی رنگ و روپ، وہی بلیوں جیسی چمکیلی آنکھیں، بھورے اور سرخ بوائے کٹ بال، اور وہی آگ لگا دینے والی ہنسی۔ امی مائرہ نے دودھ پینا ہے اور اسے میں چینج بھی کروا دوں؟ میں نے آگے بڑھ کر امی کی گود سے مائرہ کو لے لیا تو امی نے اس بات میں سر ہلا کر مائرہ کو میری گود میں دے دیا۔ بھابھی بھابھی آ گئی، یہ میری گڑیا ہے، مہرو کی گڑیا۔ امی نے کہا ہے اسے مجھے دو۔ وہ مائرہ کو مجھ سے لینے کے لیے آگے بڑھی۔ مہرو نہیں بچی، تم سے گر جائے گی، پھر اس سے چوٹ لگ جائے گی، یہ روئے گی۔ ابھی نہیں، جب یہ بڑی ہو جائے گی پھر تم سے کھیلے گی۔ امی نے مہرو کو اپنی گود میں جیسے بھر کر کہا۔ چوٹ لگی؟ میری مائرہ کو کیوں چوٹ لگے؟ خدا نہ خواستہ میری مائرہ کو کیوں چوٹ لگے گی؟ میں بڑھ بڑھ کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر صرف مہرو کا غم تھا اور مجھے کچھ مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی مجھے یا میری بیٹی کو نظر بھر کر دیکھنے والا نہیں تھا، نہ اس کے دودھ کو ٹوکنے والا، نہ میرے اٹھنے بیٹھنے پر ٹھنڈی آہیں بھرنے والا، بھابھی کی طرح کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے والا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر گہرے سکون کا سانس لیا۔ مہرو کے اندر ایک اچھی آیا چھپی ہوئی تھی۔ چند دنوں میں ہی مجھ پر انکشاف ہوا۔ امی کہیں گئی ہوئی تھیں۔ میں کام سے فارغ ہو کر نہانے چلی گئی۔ مائرہ سو رہی تھی۔ میرے نہانے کے دوران ہی وہ اٹھ گئی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ میرا نہانا دشوار ہو گیا۔ پھر اچانک اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں اور ڈر گئی، کہیں بیڈ سے نہ گر گئی ہو یا کچھ اور۔ میں جلدی جلدی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہوں، مہرو اس کو کندھے سے لگائے ٹہل رہی ہے، اللہ کا ورد ساتھ کرتی جا رہی ہے، اور مائرہ بھی بڑے مزے سے اس کے ساتھ چپکی ہوئی۔ مہرو نے مائرہ کی نیپی بھی چینج کر دی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ پھر میرا بھی معمول بن گیا۔ میں کام میں مصروف ہوتی تو مائرہ کے رونے پر اسے بے دھڑک مہرو کو پکڑا دیتی، مگر رکھتی نظروں کے سامنے ہی۔ وہ بڑے شوق سے بچی کو سنبھالتی تھی۔ سارا بیٹا مہرو سے برتن بھی دھلوا لیا کرو، بڑے اچھے دھوتی ہے، ایک دن امی نے مجھ سے کہا۔ میں نے اگلے دن ہی سے مہرو کو برتنوں پر لگا دیا، مگر وہ بھی ایک خرانٹ تھی۔ جس دن موڈ اچھا ہوتا برتن اچھے صاف دھوتی اور جس دن موڈ خراب ہوتا گند گھول دیتی۔ وقت بڑی سبک رفتاری سے گزرنے لگا۔ مائرہ 1.5 سال کی تھی جب سلیمان میری گود میں آنے والا تھا۔ آج کل پھر مہرو کو دورے پڑنے لگے تھے، چیزوں کا نقصان کرنا بڑھ گیا تھا اور اس کا بگڑا مزاج بھی، اور اب تو وہ کبھی کبھار مائرہ کو بھی ایک آدھ ہاتھ جڑ دیتی تھی۔ اس کی کوئی بھی حرکت مستقل نہیں تھی اور اس کے مکے اور اس قدر زوردار ہوتے تھے جو دورہ پڑنے پر وہ کبھی کبھار مجھے بھی جڑ دیتی تھی تو میری چیخیں نکل جاتی تھی۔ 3-4 بار وہ مجھے آہنی مکوں سے نواز چکی تھی اور میری چیخو پکار اور لڑائی جھگڑے پر عفان اور امی پہلے روز سے لے کر اب تک محض معافیاں ہی مانگتے تھے، مہرو کی بے دخلی کا کبھی ارادہ نہیں فرماتے تھے۔ اور اس بار تو میں خود بھی بہت محتاط تھی، مہرو کو مشتعل دیکھتی تو خود ہی کھسک جاتی۔ اس بار اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا، میرے دل کی ساری آرزوئیں جیسے پوری ہو گئی تھیں۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے بیٹے کے لیے، اللہ نے میری سن لی تھی۔ عفان اور امی بھی بہت خوش تھے، ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ سلیمان ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ سفیان میری گود میں آ گیا۔ میری زندگی مصروف سے مصروف تر ہوتی چلی گئی۔ مائرہ کی اسکولنگ شروع ہو چکی تھی اور مہرو کی عقل کا خدا جانے یہ کون سا رنگ تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں کہتی تھی، کہیں انہیں دھول دھپا یا چٹکی نہیں کاٹتی تھی، مگر جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا وہ اس کو موڈ بدلنے پر پیٹنے سے بھی دوریک نہ کرتی۔ آج کل مائرہ اس کا اچھا خاصا شکار بنتی تھی۔ وہ روتی چیختی دادی کے پاس جاتی تو پوتی کی تکلیف دادی سے نہیں دیکھی جاتی تھی، مہرو کو مقدور بھر کوستی بھی تھی اور 2-4 ہاتھ لگا دیتی۔ اسی سال امی نے حج پر جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سارا، اس گھر کی تمام چابیاں اور خرچ اب سب کچھ تمہارا ہے، تمہیں ہی چلانا ہے میرے بعد۔ میرا مطلب ہے کہ میرے جانے کے بعد ہو سکے تو مہرو کا خیال رکھنا، یہ نہ سمجھ ہے، مگر اب تو کافی بہتر ہو گئی ہے، پھر بھی میری درخواست ہے تم سے۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی کسی پاگل خانے بھیجنے کا نہ سوچنا، یہ میری تم سے التجا ہے ایک ماں کی۔ میں نے اپنے مرتے ہوئے شوہر سے وعدہ کیا تھا، امید ہے تم میرے وعدے کا مان رکھو گی۔ جاتے وقت انہوں نے مجھے اس طرح بلیک میل کیا کہ میں نے دل و جان سے وعدہ کر لیا کہ میں مہرو کا ہر طرح سے خیال رکھوں گی اور کبھی اس کو گھر سے نکالنے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ امی مطمئن ہو کر حج پر چلی گئیں۔ حج سے آنے کے بعد وہ بمشکل 3 ماہ زندہ رہیں اور ایک رات چپکے سے کچھ بھی کہے بغیر سوتے میں ہی چلی گئیں۔ شاید انہوں نے جو کچھ مجھ سے کہنا تھا حج پر جانے سے پہلے کہہ دیا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وعدے پر قائم رہنے پر مجبور تھی، اس پاگل کو برداشت کرنے پر۔
ایک دن میں دوپہر میں سو رہی تھی، بچے ہوم ورک کرنے کے بعد کھیلنے لگ گئے کہ اچانک چیخو پکار سے میری آنکھ کھل گئی۔ شور باہر سے آ رہا تھا۔ میں بھاگی بھاگی باہر آئی۔ سلیمان سیڑھیوں کے پاس گرا تھا اور اس کا سر خون میں لت پت تھا، اور اوپر زینے کے پاس مہرو کھڑی غیر آلود نظروں سے سلیمان کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ سلیمان کو اس حال میں دیکھ کر میں کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ مہرو تیرا ستیہ ناش، تیرا بیڑا غرق، تو کیوں میری زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے؟ موت بھی نہیں آتی تجھے؟ اتنی دنیا مرتی ہے، تو کیوں نہیں مر جاتی؟ پتہ نہیں اللہ نے یہ عذاب پیدا کس لیے کیا تھا؟ کیا فائدہ ہے تیری جیسی کا منحوس؟ ماں مر گئی، یہ عذاب میرے لیے چھوڑ گئی، میرا بچہ، میرا لال۔ میں نے جھک کر خون میں لت پت سلیمان کو اٹھا کر اپنی گود میں بھر لیا۔ بھائی اس نے مارا مجھے، یہ اینٹ ماری، ہی کوئی بات نہیں، میں نے دھکا دیا، میں اور ماروں گی اسے۔ اس نے اینٹ ماری، مجھے زور کا درد ہے بھابھی سر میں، ہی کوئی بات نہیں۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، ساتھ ہاتھ بھی نچا رہی تھی۔ میں سلیمان کو قریبی کلینک میں لے گئی اور ڈریسنگ کروا کر لے آئی۔ مائرہ اور سفیان سہمے ہوئے بیٹھے تھے، مہرو غائب تھی۔ شام کو عفان گھر آئے تو سلمان کے سر کو پٹیوں میں جکڑا دے کر جیسے پاگل ہی ہو گئے۔ یہ کیا ہوا اس سے؟ کس نے مارا؟ وہ ششدر تھے، کس نے مارنا ہے؟ ایک ہی تو ہے بلا، بدرو، منحوس، میری زندگی کی دیمک۔ ایک دن میرے بچوں کی جان لے لے گی تو آپ کو سکون آئے گا۔ مہرو مرن جوگی نے ایسا دھکا دیا ہے، میرے لال کو تکلیف سے تڑپ رہا ہے، اوپر سے جو خون بہا وہ علیحدہ۔ میں رونے لگی۔ عفان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے عفان کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، یا شاید اپنی اولاد کو لگی ذرا سی چوٹ اسی طرح دل پر جا لگتی ہے۔ وہ ایک دم سے پلٹے اور کمرے سے نکل گئے۔ میں فوراً اٹھی اور ان کے پیچھے گئی۔ انہوں نے گملوں کے پاس رکھی لکڑی کی اسٹک اٹھائی اور کمرے میں جا کر مہرو کو بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ دن بدن تم پھیلتی جا رہی ہو، جتنا میں نے تمہاری حرکتوں کو نظر انداز کیا ہے اتنا تم سر پر چڑھی جا رہی ہو۔ کیا اس معصوم کی جان لینی تھی؟ کرتا ہوں میں تیرا انتظام کسی پاگل خانے میں۔ انہوں نے گھما گھما کر 3 چھڑیاں مہرو کے کمر پر ماری۔ مہرو کی دل خراش چیخوں نے میرا کلیجہ ہلا دیا۔ کیا کرتے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ تو بیوقوف ہے، پاگل بالکل۔ آپ کیوں دیوانے ہو رہے ہیں؟ میں نے بمشکل انہیں کھینچ کر پیچھے کیا۔ مہرو زمین پر لیٹ کر بچوں کی طرح اینڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہی تھی۔ درد ہے، بہت درد ہے، اینٹ ماری، مان نے اینٹ ماری، بھائی نے مارا، امی درد ہے، ہی کوئی بات نہیں، سب مارتے ہیں، درد ہے امی، درد ہے، ہائے۔ اس کے دل دہلا دینے والے واویلے نے میرے جسم سے جیسے جان ہی نکال دی تھی۔ سلیمان تو اپنی تکلیف بیان کر سکتا تھا، اس کے درد کو بانٹنے والے بہت تھے، اور یہ بے زبان ناسمجھ اظہار سے بھی قاصر۔ معلوم نہیں دوپہر سے اسے کدھر درد تھا، دوپہر سے کہہ رہی تھی درد ہے، بہت درد ہے۔ میری آنکھیں بھر آئیں اس کا تڑپنا دیکھ کر۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں آج اس کو مار ڈالوں گا۔ اس نامراد نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، صرف میں ہی کیوں اس منحوس کی خاطر اپنی خوشیاں برباد کروں؟ باقی کسی کو تو کچھ خیال نہیں۔ عفان جیسے ہانپ رہے تھے۔ اب کیا فائدہ ان باتوں کا؟ پہلے وقت تھا، اب یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ یوں اپنی نیکی کو ضائع مت کریں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، میرا دل زمین پر مچلتی مہرو کے لیے بے اختیار ہو رہا تھا۔ چلیں آپ سلیمان کے پاس۔ میں نے زبردستی عفان کو باہر نکالا۔ مہرو کدھر؟ درد ہے؟ میں اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ درد ہے، بہت درد ہے، بھائی نے مارا، زور زور سے، کوئی بات نہیں، مہرو کو سب مارتے ہیں، درد ہے، کوئی بات نہیں، امی نہیں، کوئی بات نہیں، اوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے آنکھیں بند کیے زار زار رو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ پہلے بھی روتی تھی یا میں نے آج ہی اس کے آنسو دیکھے تھے، بل سرخ آنکھوں سے نکلتے شفاف آنسو۔ مہرو چلو اٹھو، اوپر لیٹ جاؤ، مجھے بتاؤ کہاں درد ہے؟ میں نے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ ہلی نہیں۔ درد ہے، بہت درد ہے۔ وہ ایک ہی گردان کیے سر کو اب گھٹنوں میں گھسائے بچوں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ وقت کیسے گزرا اور کیسے بھاگتا چلا گیا۔ مجھے خبر ہوئی تو اس روز جب 19 سالہ مائرہ کے لیے پہلا پروپوزل آیا، اور پروپوزل بھی ایسا شاندار کہ ہم دونوں میاں بیوی نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا اور ہاں کر دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ مائرہ نے ابھی تو 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا ہے۔ عامر نے CA کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے والد کی 2 فیکٹریاں تھیں، ڈیفینس میں 4 کنال کا محل نما گھر تھا، اور عامر ان کا اکلوتا بیٹا۔ عامر اور اس کی والدہ نے مائرہ کو اس کی دوست کے گھر کسی فنکشن میں دیکھا تھا اور بس وہیں اس پر فرفتہ ہو گئے۔ بس سارا بہن، مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی، معصوم، بھولی بھالی، اور سب سے بڑھ کر جو میرے عامر کو بھا جائے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے جچے۔ آپ نہ نہیں کریں گی؟ ان کا اصرار اس قدر شدید تھا کہ وہ ہمیں سوچنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ عفان نے 1 ہفتہ ساری چھان بین میں لگایا اور ہاں کر دی۔ اگلے ہفتے ہی عامر کے گھر والے منگنی کی تاریخ طے کرنے آ گئے، وہ بھی صرف 1 ہفتے بعد۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، مگر اللہ کا شکر ہے مالی طور پر ہم اس قدر مستحکم تھے کہ اس طرح کے پڑھنے والے کسی بھی اچانک خرچ سے بآسانی نبٹ سکتے تھے۔ پتہ نہیں یہ عفان کی کوئی نیکی تھی، میری خوش بختی، یا کوئی اور وجہ۔ اس وقت ہم اپنے خاندان میں معاشی طور پر سب سے بہتر حالت میں تھے۔ عفان اپنے ہی محکمے میں
MD हो चुके थे। घर के साथ वाला प्लॉट भी हमने ख़रीद लिया था, बल्कि इसे घर के साथ लॉन के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे थे। सुलेमान मेडिकल के पहले साल में था और सुफियान FSC कर रहा था, और कोई बड़ी परेशानी भी नहीं थी। इसके बरक्स अफान के दोनों भाई अभी तक सेट नहीं हो सके थे। इनके बच्चे भी तालीमी मैदान में कोई नुमाया मकाम हासिल नहीं कर सके थे। सब हमें रश की निगाह से देखते थे। इस पर मससाद मायरा का रिश्ता, वो भी इतने टॉप क्लास घराने में। इन्होंने मंगनी बहुत धूमधाम से की। ऐसी मंगनी ना तो हमारे ख़ानदान में पहले कभी हुई थी और ना होने की तवक्का थी। मैं तो पल पल अपनी बच्ची की खुशियों के दायमी होने की दुआ कर रही थी, हासिदों की हसद से बचने की दुआ। अफान भाई, हमें शादी 2 माह बाद चाहिए। आमिर ने बिजनेस टूर पर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जाना है। इसकी ख्वाहिश है कि मायरा भी इसके साथ जाए। आमिर के वालिद ने बहुत आजिज़ी से दरख्वास्त की, और हमें जहेज़ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अल्लाह का दिया है हमारे पास। और हमने भी इनके हस्ब ख्वाहिश 2 माह में अपने बिसात से बढ़कर शादी की। शादी के 15 दिन बाद मायरा आमिर के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल गई। हर दूसरे दिन इसका फ़ोन आ जाता तो मेरा सैरो खून भर जाता। जो वसवसे दिल में थे सो वो भी निकल गए। 1.5 माह बाद दोनों वापस आए थे। दोनों की सेहत काबिल रश्क हो रही थी। मायरा के हसीन चेहरे पर तो नज़र नहीं ठहरती थी। बस अब अल्लाह ताला जल्द से जल्द मेरे आमिर को एक नन्हा आमिर अता कर दे। मैं समझूंगी दुनिया में सब कुछ पा लिया। आमिर की अम्मी इन दोनों के साथ आई थी। कहने लगी तो मैंने दिल ही दिल में आमीन कहा, और जैसे इसी एक दुआ से तकदीर को जिद सी हो गई। मायरा की शादी को 1 ना 2 इकट्ठे 5 साल गुजर गए, मगर इसकी गोद हरी ना हुई। दोनों मुकम्मल तौर पर सेहतयाब थे और इलाज में भी कोई कसर ना रखी गई थी। बाहर के मुल्कों में दोनों चेकअप के लिए जाते रहते थे। इसके अलावा दम दरूद सब हो रहा था, मगर इसके बावजूद ना जाने अल्लाह की इस देर में क्या मसलहत थी। अम्मी, आंटी का मूड बहुत ख़राब रहने लगा है। वो आमिर को प्रेशराइज़ कर रही हैं दूसरी शादी के लिए। अम्मी, मैं क्या करूं? इस बार मायरा आई तो मेरी गोद में सर रखकर बिलक बिलक कर रो दी। मेरी बच्ची, ये किसी के बस की बात थोड़ी है, ना तेरे ना मेरे। बस अल्लाह से दिन रात दुआ है, वो ज़रूर सुनेगा। तुम हौसला करो। आमिर क्या कहता है? पहले तो कुछ नहीं कहते थे, मगर अब वो भी हर वक्त घर के सन्नाटों का जिक्र करते रहते हैं। अम्मी, मुझे बहुत डर लगता है। मायरा का इतना सा मुँह निकल आया था। इस रात में तहज्जुद के लिए उठी, रो रो कर अपनी बच्ची के बामुराद होने की अल्लाह से दुआ की, और फिर ये मेरा मामूल बन गया। कई माह गुजर गए इसके आगे औजारियाँ करते हुए, और इस दिन इसने सुन भी ली। अम्मी, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खुशी से मायरा की आवाज़ कांप रही थी। मैं उसी वक्त सजदे में गिर गई। खुदावंद ताला का लाख बार शुक्र अदा किया। मायरा का केस भी खासा पेचीदा था। पूरे 9 माह गोया सब की जान अटकी रही। मेजर ऑपरेशन हुआ था। आइंदा ये माँ नहीं बन सकेगी। छोटा आमिर, डॉक्टर ने आमिर की वालदा की गोद में देते हुए इन्हें खबरदार किया। अल्लाह ने हमें जो ये नेमत दे दी है डॉक्टर साहब, हमारे लिए यही काफ़ी है। हम इसी का शुक्र अदा करते नहीं थकेंगे। वो हंस कर बोली, ये ज़िंदगी वाला हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैंने भी दिल में 100 बार आमीन कही। बस भाई मायरा, अब तुम जल्दी से सेहतियाब होकर भाई की शादी की तैयारी करो। सुफियान की मंगनी करेंगे और सुलेमान की शादी। इस गुलगुतने के इंतज़ार में सब काम रोक रखे थे मैंने मायरा की पेशानी चूमकर कहा, क्यों नहीं अम्मी, मुझे खुद इनकी शादी के दिन का शिद्दत से इंतज़ार है। मायरा बहुत खुश थी। सुलेमान ने तो अपनी पसंद से अपनी किसी क्लास फेलो डॉक्टर साइमा के लिए हामी भरी थी। सुफियान के लिए अफान ने ज़ेब आपी की छोटी बेटी को चुना था। भाई, शादी में तो कोई रुकावट नहीं, हम करा दें, बस ऊपर वाला पोर्शन सारा गिरा कर दोबारा बनाना पड़ेगा, जदीद तर्ज का। इसमें 2 से 3 माह लग जाएंगे। अफान ने मुझे याद दिलाया। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैंने भी इस बात में सर हिलाया। इसके बाद 1-2 माह बारिशों का मौसम था, इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम मुलतवी हो गया, और हमारा जो ख्याल था इस काम में 1-2 माह लगेंगे, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। ऊपर बिल्कुल नीचे जैसा मुकम्मल पोर्शन बना था, एक मुकम्मल घर, और इसमें पूरे 5 माह लग गए। ओफ़ो अम्मी, अब कंप्लीट भी करवाएं सब कुछ जल्दी जल्दी। फिर 2 माह बाद सर्किल की बर्थडे है। अच्छा खासा ग्रैंड फंक्शन होगा, और इसकी तैयारी भी सर्किल की दादा दादी ने 1 माह पहले शुरू कर देनी है। फिर मुझसे गिला मत कीजिएगा। मायरा ने ऊपर के पोर्शन को देखते हुए कहा, हाँ बस थोड़ा सा काम है। मैं सोच रही थी अगले हफ्ते हम दावत कर देते हैं, इसके बाद शादी की तारीख मुकर्रर हो जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल नेक ख्याल है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। मायरा फ़ौरन बोली, पोर्शन की तामीर की खुशी भी हो जाएगी और शादी के कामों की तरतीब भी। अम्मी, ऊपर काम रह कितना गया है? बस थोड़ा सा कमरों की फिनिशिंग होनी है, पेंट भी शुरू है, और सबसे बढ़कर जीना तामीर होने वाला है। वो भी तुम्हारे पापा वुड कर लगवाएंगे। अभी ऊपर जाने के लिए आर्जी जीना लगा रखा है, वो भी कल परसों तक हटा देंगे। पहले वाली सीढ़ियाँ तो ख़त्म कर दी है ना? वो बोली, हाँ सारी टूट गई थी, दरमियान में 2-3 के तो सिर्फ सरिये रह गए थे। कल परसों इसे मुकम्मल तौर पर हटा देंगे। चलें, अच्छी बात है, जितनी जल्दी हो सके सब काम मुकम्मल हो जाएं। मैं ज़रा सर्किल को देखूं, मामू के साथ खेल रहा है। डॉक्टर सलमान को घोड़ा बनाया हुआ था इसने। वो कहते हुए चली गई तो मैं भी किचन में आ गई। कुरान पाक ख़त्म हो चुका था। मेरी खालाजाद आमना की आवाज़ बहुत अच्छी थी, वो अब नाते पढ़ रही थी।
سب خوب جذب کے عالم میں سر جھکائے سن رہے تھے کہ اچانک کہیں دور سے سرخیل کی بے تحاشا رونے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر مائرہ کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ مائرہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس بچے کو پاؤں پاؤں کیا چلنا آیا، ٹکتا ہی نہیں۔ امی سرخیل کہاں ہے؟ وہ پریشانی سے اٹھی۔ میں بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ سرخیل کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ہم دونوں نے ادھر ادھر کمروں میں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ امی، آواز اوپر سے آ رہی ہے، مائرہ خوفزدہ آواز میں بولی۔ مہرو سین میں بیٹھی بوائے کٹ بالوں میں زور زور سے برش چلا رہی تھی۔ ہم دونوں سیڑھیوں کی طرف بھاگے اور جو نگاہ کی تو ہمارے کلیجے دگ سے رہ گئے۔ اوپر جو کمرہ اسٹور روم کے طور پر استعمال کر رہے تھے، وہی آج کل پینٹ وغیرہ کا سامان پڑا تھا۔ آگ کے شعلے ادھر سے نکل رہے تھے۔ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، 3 اسٹیپ تو تھے ہی نہیں، لوہے کے سریے نکلے ہوئے تھے۔ عارضی زینہ صبح اٹھایا جا چکا تھا، نیا ابھی شام تک بن کر آ جانا تھا، اور سرخیل کی آواز اسی اسٹور سے آ رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اوپر گیا کیسے، اور پھر ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں پھلانگنا بہت عجیب بات تھی۔ اتنے میں اندر سے دوسری خواتین بھی اٹھ کر آ گئیں۔ صورتحال جان کر ان کے بھی رنگ اڑ گئے۔ مائرہ سیڑھیوں کی طرف لپک رہی تھی۔ مائرہ میری جان، کیسے جاؤ گی؟ اوپر سیڑھیاں بالکل ٹوٹی ہوئی ہیں، خستہ حال ہیں، تم گر جاؤ گی۔ میں بمشکل اسے دبوچے کھڑی تھی۔ امی، میرا سرخیل، مجھے جانے دے۔ وہ اپنا آپ چھڑاتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی۔ ہائے، کوئی کسی کو بلا کر لائے، ہم لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بچے کی تکلیف دہ چیخیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور میں مائرہ کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ امی، امی، مجھے جانے دے، میرا بچہ، میرا سرخیل۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ آنکھوں کے آگے شاید اندھیرا آ گیا تھا۔ وہ تیورا کر میری باہوں میں جھول گئی۔ وہ تھی بھی تو بالکل دان پان سی۔ گھر کی ملازمہ باہر بھاگی تو تھی، مگر اتنی جلدی مدد کہاں سے لائے گی؟ خواتین چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر اپنی جان سے دشمنی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت مہرو نے اپنی جگہ سے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور پہلے زینے پر قدم رکھ دیا۔ مہرو، مہرو، گر جاؤ گی، مت جاؤ مہرو۔ میں نے مائرہ کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے پیچھے لپکی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہی، روشنی اوپر بھابھی، روشنی میں جاؤں گی، کوئی بات نہیں، ہی۔ وہ انسونی کرتی ہنستی 2 3 سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ درمیان کے تینوں زینے دھڑام سے نیچے آن گرے۔ مہرو نے اوپر والے زینے کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کا باقی کا دھڑ نیچے لٹکا ہوا تھا۔ بندر کی طرح اس نے کلانچ بھری اور آخری زینے کے پاس پہنچ گئی۔ دوسرے پل وہ اوپر تھی۔ مہرو، مہرو، سرخیل کو لے کر آؤ، میں تمہیں پیسے دوں گی، 5 10 روپے مہرو، اچھی مہرو، سرخیل کو لے کر آؤ، میں نیچے سے چلائی۔ اس نے بڑے آرام سے ادھر ادھر دیکھا، چند لمحے کھڑی میری پیشکش پر غور کرتی رہی، پھر ایک دم سے بھاگ کر آگ والے کمرے میں چلی گئی۔ مہرو، مہرو، میں اور دوسری عورتیں چیخ رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ بے ہوش سرخیل کو اپنی چھاتی سے لگائے باہر آ گئی۔ اس کے برے بالوں نے معمولی سی آگ پکڑ لی تھی، وہ انہیں لاپرواہی سے جاڑ رہی تھی۔ مہرو، نیچے آؤ، نیچے آؤ، 3 سیڑھیاں تو آؤ، پھر ہم تمہیں پکڑ لیں گے، ایک عورت چلائی۔ اوپر آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ نہیں، پیسے دو، 5 روپے، 10 روپے، ہی، یہ لو پیسے، آ جاؤ نیچے۔ 2 3 خواتین نے نوٹ ہاتھوں میں پکڑ کر دکھائے۔ نہیں آؤں گی، ہی، اوپر مزہ ہے، بھابھی آ جاؤ، مائرہ آ جاؤ، اوپر سب آ جاؤ، سب جائیں گے آگ میں، روشنی میں، ہی۔ وہ گول گول گھوم رہی تھی۔ گھومتے گھومتے وہ ایک دم سے رکی، زینے کے پاس آ کر ذرا سا جھکی اور سرخیل کو نیچے اچھال دیا۔ 4 5 خواتین بیک وقت لپکیں اور بچے کو بحفاظت اپنی باہوں میں لے لیا۔ اسی وقت سلیمان بھاگا آیا۔ مما، کیا ہوا مما؟ مہرو، نیچے آ جاؤ، آگ بڑھ رہی ہے۔ میرا اب سارا دھیان مہرو کی طرف تھا، جو بے فکری سے ہنسے جا رہی تھی۔ سلیمان، مہرو کو بچا لو، اسے ایسے نہ مرنے دینا، میں نے تمہاری دادی سے وعدہ کیا تھا۔ میں مہرو کو آوازیں دیتے ہوئے رو پڑی۔ اسی وقت ملازمہ ساتھ والوں کے گھر سے لکڑی کی سیڑھی لے آئی۔ سلیمان نے سیڑھی دیوار سے لگائی اور تیزی سے چڑھتا چلا گیا۔ مہرو آگ کے دھوئیں کی وجہ سے بری طرح کھانس رہی تھی، سینہ پکڑے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ شاید گرنے کو تھی کہ سلیمان نے جا کر اسے سہارا دیا اور اپنی باہوں میں مضبوطی سے جکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا نیچے اتارنے لگا۔ میں نے نیچے سے سیڑھی پکڑ رکھی تھی، لاغر سی مہرو کا وجود نیچے گھسیٹتا آ رہا تھا۔ سلیمان اسے اسی طرح اٹھائے اندر لاؤنج میں لے آیا۔ باہر شاید فائر بریگیڈ کی گاڑی آ گئی تھی، مگر مجھے ہوش نہیں تھا۔ میں مہرو کے اوپر جھکی اسے دیوانوں کی طرح پکارے جا رہی تھی۔ مما، مہرو ٹھیک ہے، بس نڈال ہو گئی ہے، سو رہی ہے، ابھی اٹھ جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ سلیمان نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر اس کی دھڑکنیں، نبض سب چیک کر ڈالی۔ اسے تو نیند آتی نہیں، یہ کیسے سو سکتی ہے؟ مہرو، آج تم نے اس گھر کو تباہ ہونے سے بچا لیا، مائرہ کو بچا لیا، ہم سب کو۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ خدا نے کوئی بھی وجود بے مقصد پیدا نہیں کیا، تم بھی بے وجہ نہیں ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس کی تخلیق کے راز ہم نادان کیا جانے، وہ بھی تو تم جیسوں کو ہم جیسے ہوش والوں کے درمیان پیدا کر کے کہتا ہے، کوئی بات نہیں، ان کو بھی سہارو، ان کو بھی جگہ دو، تمہاری طرح ان کو بھی میں نے تخلیق کیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو میری تخلیق سے نفرت کرنے والے، مذاق اڑانے والے، منہ بگاڑنے والے؟ مہرو، تم انمول ہو، اس گھر کا سب سے قیمتی وجود۔ مہرو، آنکھیں کھولو، مہرو، اٹھو نا مہرو۔ اس کے بوڑھے جوریوں زدہ چہرے پر کر بھی کرب تھا۔ میں اس کے سرخ سفید بھورے جلے ہوئے بالوں کو پیار سے سہلاتی ارد گرد سے بے نیاز بے اختیار پکارے جا رہی تھی۔
آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔